امی جی، میں آ گیا ہوں، بہت شدید بھوک لگی ہے، پلیز جلدی سے کھانا لگا دیں جب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ معمول کی طرح گھر میں داخل ہو کر اس نے بھوک کا نعرہ بلند کیا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس سمے وہ کافی تیزی میں دکھائی دے رہا تھا، کتابیں بغل میں دبائے، دائیں ہاتھ سے شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا۔ وہ کافی مصروف و مگن دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں غروب ہوتا، آپ گینے کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ کیسے ہو محسن؟ وہ ایڑیوں کے بل گھوما۔ اس سمے اس کی نظروں کے سامنے آپ گینے کا مسکراتا چہرہ تھا، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر کوفت بھری شکنیں فوراً نمودار ہوئی تھیں، جسے اس نے چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ تم آج پھر یہاں؟ کیا اپنے گھر میں تمہارا دل نہیں لگتا؟ اپنی ناگواری کو اس پر ظاہر کرتا اس نے کمرے میں قدم رکھ دیے، آگے بڑھ کر کتابیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھیں اور بیڈ پر ٹک کر شوز اتارنے لگا۔ آبگی نے اس کے پیچھے بنا اجازت ہی اندر چلی آئی تھی۔ میرا دل تو اس گھر میں موجود رہتا ہے، تو اپنے گھر میں میرا دل کیسے لگے گا؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کی چینخ چینخ کر نمایاں ہوتی بیزاری محسوس کرنے کے باوجود بھی انتہائی لگاوٹ سے اس کو اطلاع بہم پہنچا رہی تھی۔ اف، تم وہ بات کرو جو کرنے آئی ہو، اس کے بعد یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ اب کی بار اس نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھ کر اس کو صاف صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ تم کس قدر ظالم ہو محسن! ایک حسین و جمیل لڑکی تمہاری راہ میں رول رہی ہے، تمہاری ایک نظر کو ترستی ہے، تمہاری اس قدر جلی کسیلی باتیں بھی امرت سمجھ کر پی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی تمہارا دل نہیں پسیجتا؟ آج میں صرف تمہاری خاطر اتنے اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی، مگر تم ہو کہ… وہ منہ لٹکائے خاصی مایوس و دکھی دکھائی دینے لگی تھی۔ ذرا دیر پہلے والی تمام خوشگواریت پل میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ محسن نے جھک کر شوز اٹھائے اور آگے بڑھ کر شوز ریک میں رکھ دیے اور پلٹ کر ایک بار پھر اس کے مقابل آ گیا۔ بہت غور سے اسے سر تپیر دیکھنے کے بعد اس نے اس کے چہرے پر نظر جمائی اور کہنے لگا، آپ گینے رحیم، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم ایک لڑکی ہو؟ کیوں اس طرح خود کو پلیٹ میں سجا کر پیش کرنے چلی آتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تم آج میرے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکی ہو، بلکہ سچ پوچھو تو تمہاری ہی وجہ سے میرے دل میں اگر کبھی تمہاری کوئی جگہ تھی بھی تو اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ کیوں بار بار میری راہ میں آ کر اپنا اور میرا وقت برباد کرتی ہو؟ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ اپنے لفظوں کی سنگینی کا شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ اپنی اس قدر انسلٹ ہوتے دیکھ کر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے تمہیں 12 مرتبہ بہت صاف لفظوں میں تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی میں تم میں کسی قسم کا انٹرسٹ رکھتا ہوں۔ میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بھی تم ہر بار میرے راستے میں آ جاتی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ تم میری توہین کر رہے ہو محسن۔ یہ سچ ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر بار اس طرح میری توہین کرو گے اور میں برداشت کرتی رہوں گی۔ اس کا غصہ اس کے لفظوں سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا کر لو گی تم؟ محسن کا انداز سراسر تضحیک آمیز تھا۔ اسے تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ اپنی حد میں رہو محسن کریم، تم ہو کیا؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ کچھ نہیں ہو تم، یہ تو میں ہوں جس نے تمہیں اس قدر اہمیت دے کر سر پر چڑھا لیا ہے۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے، مجھ جیسی لڑکی نے تمہاری چاہ کی ہے، ورنہ تم سے کوئی محبت تو کیا، تمہیں کوئی پسند بھی نہ کرے۔ اس کے چوڑے سینے پر انگلیوں کی ضرب لگا کر اس نے غصے میں الٹے سیدھے لفظ بول کر جیسے اس سے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ محسن ہنس دیا۔ شکل کی کیا بات کرتی ہو؟ یہ شکل ہی تو ہے جو تم جیسی لڑکیاں پروانوں کی طرح میرے آگے پیچھے پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تو میں ہی ہوں جو تمہیں گھاس ڈالنا پسند نہیں کرتا، ورنہ… وہ کچھ پل کو خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، اور کسی کی مجھ سے محبت یا پسند کی فکر تم مت کرو، اس کی فکر کرنے والے میرے اپنے موجود ہیں۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر ذرا دور ہوا تھا، مگر آبگینر نے دوسرے قدم پر ہی اسے دوبارہ دھر لیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا تھا۔ وہ مڑا نہیں تھا، البتہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت غرور ہے تمہیں خود پر۔ تمہارے اس غرور کو اس وقت سچ جانوں
اگر تم کسی معمولی سی لڑکی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر کے دکھا دو، اس سے شادی کر کے دکھا دو، میرا وعدہ ہے اسی وقت تم کو اپنی زندگی کیا اپنی سوچ تک سے نکال دوں گی۔ نہ جانے ایک دم اسے کیا ہوا تھا جو اس طرح کی بیتوکی سی بات سے اس سے چیلنج کر بیٹھی تھی۔ خود سے متوجہ کرنا، پھر اس سے شادی کرنا۔ محسن کا کہا بڑا بے ساختہ بلند ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے؟ کرو تو مانوں۔ وہ اڑسی گئی تھی۔ اچھا تو آبگین رحیم تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ وہ مکمل اس کی طرف پلٹا۔ جو تم سمجھو۔ تیکھے تیور کے ساتھ وہ اسے گھور رہی تھی۔ چلو تو مجھے تمہارا یہ چیلنج قبول ہے۔ خود پر تو مجھے بڑا یقین ہے، مگر میں یہ اختیار تمہیں دیتا ہوں، کہیں انتخاب کرنے میں میں کوئی ہیرا نہ ڈھونڈ نکالوں جس سے پھر تم کو شکایت ہوگی کہ معمولی لڑکی کی شرط طے تھی، اس لیے اب معمولی لڑکی کا انتخاب بھی تم کرنا، باقی کا کام میرا ہوگا۔ اس کی مسکراہٹ میں زمانے بھر کا زام در آیا تھا۔ اس کا خود پر اس درجہ یقین۔ آبگی نے ایک پل کو اس کا اس قدر یقین دیکھ کر ڈگمگائی، مگر کچھ سوچ کر اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اسی پل باہر سے آئی گلزار کی آواز سن کر اچانک ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دل میں آئے خیال کو دبائے اس نے فوراً کہا تھا، وہ لڑکی گلزار ہے۔ گلزار ان کے گھر سلائی کے کپڑے لینے آئی تھی۔ وہ پیسوں کے عوض اس کی ماں اور بہنوں کے کپڑے سلائی کر دیا کرتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح محسن کے لائق نہیں تھی، مگر اپنی توہین میں پاگل ہوتی اسے نیچا دکھانے کی چاہ میں اس کے لیے گلزار کا انتخاب کر بیٹھی تھی۔ محسن نے اس کے انتخاب کو فوراً ہی بنا کچھ سوچے سمجھے قبولیت کی سند بخش دی تھی۔ شاید ان دونوں ہی کو احساس نہیں تھا کہ زندگی کو اس طرح گیم سمجھ کر کھیلنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ آبگینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جہاں اس کے چہرے پر سجی دل دہلا دینے والی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر اپنے ٹھکرائے جانے کے احساس نے اس کا دماغ جیسے الٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتے ہو تم۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی۔ ہاں جلدی ملاقات ہوگی، تمہارے ہی پسند کیے انتخاب کے ہمراہ۔ انتظار کروں گی۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کی نظر کرتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ محسن کچھ دیر اسی جگہ کھڑا سنجیدہ سا کچھ سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آیا تو امی جی کھانا لگا چکی تھیں۔ وہ ہاتھ صاف کرتا فوراً چیئر گھسیٹ کر ٹیبل کے قریب بیٹھ گیا۔ آج کیا پکایا ہے امی جی؟ ساگ اور بیسنی روٹی، انہوں نے شفقت بھری مسکراہٹ لبوں پہ سجائے جواب دیا۔ واو، میرا فیورٹ کھانا۔ چھوٹی جلدی سے روٹی لے آؤ۔ اس نے کچن کی طرف منہ کر کے روٹی بناتی ریحانہ کو آواز لگائی تو اس کی آواز پر وہ فوراً گرم گرم روٹی لیے حاضر ہوئی تھی۔ یہ لیں بھیا۔ اس نے روٹی اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ دی۔ محسن نے اتاولے پن سے گرم روٹی کا لقمہ توڑا اور ساگ لگا کر منہ میں رکھ لیا۔ آرام سے کھاؤ لڑکے، ورنہ منہ جل جائے گا۔ امی جی نے مکھن کا کٹورا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جیسے اسے نصیحت کی۔ سچ میں امی جی بہت بھوک لگی ہے۔ لقمہ منہ میں چباتے اس نے کہا اور چمچ سے مکھن روٹی پر رکھ لیا۔ ریحانہ دوسری روٹی پکانے دوبارہ کچن میں جا چکی تھی۔ امی جی جگ سے پانی گلاس میں اونڈیل کر اس کے سامنے رکھتی ہوئی بولی، آپ گینے کو بھی ساگ بہت پسند ہے۔ بہتیرا روکا کہ روٹی کھا کر چلی جانا، مگر وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، ایک نہ سنی اور واپس چلی گئی۔ رغبت سے روٹی کھاتے محسن نے ان کا افسوس بھرا لہجہ سن کر چونک کر سر اٹھایا۔ ایک دم ہی اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے اپنے اور آپ گینے کے درمیان ہوئی باتیں تازہ ہوئی تھیں، جسے یاد کر کے اس کی روشن پیشانی پر سوچ کی بہت سی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ چلی گئی تو جانے دیں امی جی، آپ کیوں اس کی فکر کرتی ہیں؟ اسے چین کہاں ہے، پھر آ جائے گی، ویسے بھی ہر وقت یہاں ہی پائی جاتی ہے۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے مت کہا کرو، اس کے چاچا کا گھر ہے، ہم سے محبت کرتی ہے، جب ہی ملنے چلی آتی ہے، ورنہ اس کی دوسری بہن کو دیکھا کبھی اس طرح روز ہمارے گھر آتے؟ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہم سے محبت، آپ کو کیا معلوم وہ کن چکروں میں یہاں آتی ہے؟ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ امی جی مزید کچھ کہتی، مگر اسی پل گلزار کپڑوں کے شاپر ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ خالہ جی، شائستہ اور ریحانہ نے تو اپنے کپڑے دے دیے ہیں، مگر اس بار آپ کا کوئی سوٹ نہیں ہے۔
وہ مؤدب سے ذرا فاصلے پر کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ محسن کے دماغ میں ابھی تک آب گینے کی باتیں تازہ تھیں۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر بڑی غور سے گلزار کی طرف دیکھا جو اس کو نظر انداز کیے امی جی کی طرف متوجہ تھی۔ تم معمولی شکل و صورت والی کم حیثیت گلزار کو اپنی طرف متوجہ کر کے دکھاؤ، اس سے شادی کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری زندگی میں پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ اس کی سماعتوں میں آب گینے کے لفظوں نے دستک دی تو اس کی پیشانی پر سجی شکنوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی۔ اس بار اس نے مکمل جانچتی نظروں سے گلزار کی سمت نظر کی۔ درمیانہ قد، کمزور جسم اور صاف رنگت کی عام سے نین نقوش کی مالک گلزار کہیں سے بھی اسے اپنے قابل نہیں لگتی تھی۔ اس نے سر جھٹکنا چاہا مگر ایک بار پھر آب گینے کے لفظوں نے اس کے خیال کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ چیلنج ہوا تمہارے لیے، اگر میں ہاری تو تمہیں چھوڑوں گی، ورنہ تمہاری ہار کی صورت میں تمہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ تمہیں قبول کرنا تو اب کسی بھی صورت مجھے منظور نہیں ہے آب گینے رحیم۔ تم سے چھٹکارے کی خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بڑا فیصلہ کن سا بڑبڑایا تھا۔ گلزار اب امی جی سے جانے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ وہ چونک کر حال میں لوٹ آیا، بے دہانی میں ہی صحیح مگر وہ مسلسل اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ امی جی کو سلام کرتی وہ واپسی کے لیے مڑی تو اس کی مسلسل نظر کو محسوس کر کے ناگوار سی نظر محسن کی نظر کرنا چاہی مگر اس کے بدلے میں اس نے اپنی دل فریب سے مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ گلزار کے بڑھتے قدم ایک دم رکے، اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ثبت ہوئے تھے۔ محسن دوبارہ زرمینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوتا اس کی طرف سے انجان بن گیا۔ بعض اوقات نگاہیں کس قدر دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ انجان بنے محسن پر الوداعی نظر ڈال کر اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھتی وہ دروازہ پار کر گئی۔ ارما، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جو آسمان کی وسطوں پر نظر جمائے ارد گرد سے بے نیاز نہ جانے کس سوچ میں گم تھی، اس کی آواز پر چونک کر اس کی سمت دیکھنے لگی، پھر جواباً بولی، بس یوں ہی، نیچے دل گھبراتا ہے میرا، وحشت ہوتی ہے مجھے سب لوگوں کے آنسو ضبط کرتے چہرے دیکھ دیکھ کر۔ جانتی ہوں انہیں دکھ ہے، وہ رونا چاہتے ہیں تو پھر کھل کر وہ اپنے غم کا اظہار کیوں نہیں کرتے، کیوں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اس کے برابر بیٹھ چکا تھا جبکہ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں کو کھرچتی یاسیت کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ جب ہی وہ خاموش بیٹھا تھا وہ خود سے ہم کلام ہوتی بڑبڑائی، اللہ نے میرے بابا جانی کو بہت جلد اپنے پاس بلا لیا۔ وہ لب بھینچے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے بابا جانی بہت یاد آتے ہیں وسیم۔ ضبط کے باوجود بھی چند آنسو پلکوں کا بند توڑ کر رخساروں پر لڑھک گئے۔ وسیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، وہ دلاسے میں اسے دیتا بھی تو کیا، نیچے جانے کو میرا دل ہی نہیں کرتا، ہر طرف بابا جانی کی یادیں بکھری پڑی ہیں، دل کرتا ہے میں خود بھی مر جاؤں۔ غم حد سے سوا ہوا تو وہ سسک اٹھی۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر وسیم تڑپ کر بولا، ارما پلیز رونا بند کرو، تم ایسی باتیں مت کیا کرو، اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس بات سے تو تم بھی واقف ہو اس کے بھی، اگر تم یوں ہی روتی رہی تو ماموں کو بہت تکلیف ہوگی، کیا تم چاہتی ہو ماموں وہاں بھی تمہیں یوں روتے دیکھ کر تکلیف میں رہیں؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں بڑے جذباتی لفظ ادا کیے تھے جس کا اس پر اثر بھی ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اپنے بابا جانی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے فوراً آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ گڈ گرل، وسیم مسکرا دیا، وعدہ کرو تم آئندہ کبھی نہیں رو گی۔ ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے اس نے وعدہ چاہا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جسے اس نے بڑی محبت و نرمی سے تھام کر اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا، اتنے دنوں سے تم کہیں گھومنے ہی نہیں گئی ہو، آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ کہاں؟ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آئس کریم پارلر۔ نہیں، بابا جانی ڈانٹیں گے، اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم، رہنے دو۔ بے خیالی میں وہ کہہ تو گئی مگر جب خیال آیا تو اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میرے بابا جانی۔ ایک ہلکی سی سسکاری اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ چھڑاتی وہ اٹھی اور چھت سے نیچے اتر گئی۔ وسیم اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ جتنا بھی اس کا خیال بہلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی پریشان کن سوچوں میں گھرتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے گلزار بہت آسان شکار ثابت ہوئی، یا شاید وہ اپنے حالات سے فرار چاہتی تھی۔
محسن کی ذرا سی توجہ، ایک دو بار کی مختصر سی ملاقات اور چند میٹھے لفظوں کے بعد وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گود میں آن گری۔ اونچا، لمبا، سرخ و سفید رنگت کا مالک محسن کریم خود اس کی چاہ کر رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے خوشگوار تھا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں کھونے لگی تھی۔ آبگین رحیم کے چیلنج کے ٹھیک 2 ماہ بعد محسن نے خاموشی کے ساتھ گلزار سے نکاح کر لیا۔ اس خفیہ نکاح سے اگر کوئی واقف تھا تو وہ تھی آبگین رحیم۔ گلزار کو نکاح میں لینے کے بعد وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ کہو آبگین رحیم، اپنی بات یاد ہے یا بھول گئی؟ اس کا مغرورانہ انداز آبگینے کو چڑھاتا اور کچھ خاص جتلاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کو چیلنج کرتے وقت اسے اپنے لفظوں کا احساس تھا یا نہیں، مگر اس سمے وہ منہ کھولے محسن کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ محسن اس کی بات کو یوں حقیقت بھی کر دکھائے گا۔ یہی وجہ تھی وہ احساس ضیاء کے ساتھ ہارے ہوئے جواری کی مانند لوٹی پوٹی سی کھڑی تھی۔ خود اپنی نادانی میں اس نے اپنی چاہت کو کسی دوسرے کی جھولی میں بن مانگے ہی ڈال دیا تھا۔ اسے حقیقتاً یقین نہیں تھا کہ اونچے نسب سے تعلق رکھنے والا محسن اس کی ضد میں گلزار جیسی کم حیثیت لڑکی کو قبول کرے گا، مگر شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے غصے میں ہی صحیح مگر ایک مرد کو چیلنج کیا تھا، وہ بھی اس مرد کو جس نے ہمیشہ اس کو ناپسند کیا تھا۔ محسن کریم ایسا ہی ایک مرد تھا جو کسی کے بھی کیے چیلنج کو ناک کا مسئلہ سمجھ کر ہر صورت اسے پورا کیا کرتے ہیں، اور پھر یہاں تو وہ آبگینے سے ہر صورت جان چھڑانا چاہتا تھا۔ سو اس نے اس کے چیلنج کو پورا کیا اور اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس قدر خاموش کیوں ہو آبگین رحیم؟ تلخی سے مسکراتا وہ اسے سخت برا لگا تھا۔ ایک تو اس کی دنیا ویسے ہی زیر و زبر ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا انداز، مگر اس سب پر بجائے غصے کے اسے دکھ ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا محسن کریم؟ میں نے تو وہ سب مذاق کیا تھا، جبھی اس سب کو بھلا بھی دیا تھا۔ تمہاری اس درجہ ناپسندیدگی کو محسوس کر کے میں نے تمہارے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا کہ شاید میری غیر موجودگی کو محسوس کر کے تمہارے دل کے کسی کونے میں میری جگہ بن جائے، مگر تم… اتنی دیر بعد وہ بولی بھی تو کیا؟ سارا تنتنا جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اب اس کا کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اس بات کا ثبوت بھی اس نے گلزار سے نکاح کے بعد دے دیا تھا۔ مذاق؟ یا ہاں، اب مذاق تو مت کہو آپ گینے، یہ کہو کہ ہار برداشت نہیں ہو رہی تمہیں۔ وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ خیر، اب اس سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے یا مجھے یاد کروانا پڑے گا؟ مجھے یاد ہے۔ وہ سر جھکا گئی کہ اب اس کے پاس اختلاف کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ ایک آخری نظر کی خواہش اور چاہنے کے باوجود بھی وہ اس سے نظر تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ اب بولنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے کہا تھا، محسن، تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے تم نے کیا کر دیا ہے۔ ایک مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ تم نے سوچا اس خبر سے چچا چچی پر کیا قیامت ٹوٹے گی؟ سب کچھ بھلائے وہ ایک دم ہی جیسے پلٹی تھی، مگر محسن نے اسے بری طرح ٹوک دیا۔ یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود اسے ہینڈل کر لوں گا۔ میں نے جو بھی کیا اس کو جانے دو۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے ایک ناپسندیدہ ہستی سے چھٹکارا مل گیا۔ اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے کھڑی رہ جانے والی آبگینے اپنی بربادی پر 2 آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی، کیونکہ اس بربادی کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ اسے عقل آئی بھی تو ایسے موقع پر جب وقت اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح افسوس و ملامت سے ہاتھ مسلتی اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہ گئی۔ آبگینے کو تو وہ جھٹک آیا تھا، مگر تنہائی میسر آتے ہی اس کی کہی تمام باتیں سوالیہ نشان بنتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں۔ ضد اور انا کے چکر میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس نے گلزار سے رشتہ تو جوڑ لیا تھا، مگر اب وہ خود سوچ میں پڑ گیا کہ اس رشتے کو وہ سب کے سامنے کس طرح لائے گا۔ آج نہیں تو کل گلزار اسے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش و ضد ضرور کرے گی، تو اس وقت وہ اس کی فرمائش کیسے پوری کرے گا؟ کیا اس کے گھر والے اپنے اونچے نسب کے خاندان میں معمولی سی حیثیت کی حامل گلزار کو شامل کر لیں گے؟
उस समय गुलजार खुद एक बड़ी परेशानी बनी उसके सामने खड़ी थी। क्या वो गुलजार को तलाक दे दे? मगर अपनी हार तो किसी सूरत कबूल नहीं थी। खुद को बुज़दिल सुनना उसे कभी भी गवारा नहीं था। सर को हाथों पर गिराए वो सख्त डिप्रेस दिखाई दे रहा था। मैं आबगीने की तज़हीक का निशाना बनना नहीं चाहता। उसने खुद अपने ही ख्याल को झटक दिया। और फिर गुलजार, इस सब में उसका क्या कसूर था जो वो उसे यूं अपना मतलब निकाल कर छोड़ देता? उसे गुलजार का भी एहसास था, मगर वो करता भी तो क्या? ये तो तय था, अब वो किसी भी सूरत गुलजार को यूं इतना दूर लाकर छोड़ नहीं सकता था, मगर वो उसे अपने साथ भी तो नहीं रख सकता था। यही वजह थी कि अब हर वक्त तरह तरह की सोचें उसे झुंझुलाए रखती थीं। अब पहले की निस्बत वो ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क जाता था। ये बात घर के हर फर्द ने महसूस कर ली थी। अपनी इस कैफियत से वो खुद भी अनजान रहता अगर करीम साहब उससे उसकी कैफियत के मुतालिक इस्तिफसार न कर लेते। क्या बात है मोहसिन, काफ़ी दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम बहुत उलझे उलझे से दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है तो बताओ बेटा। वो जो उनके इस तरह अचानक बुलावे पर हैरान और परेशान से उनके कमरे में आया था, एक मुसलसल धड़का था जो उसे डरा रहा था कि कहीं अम्मी जी को उसके और गुलजार के रिश्ते की खबर तो नहीं हो गई। उनके इस सवाल पर वो गड़बड़ा कर बोला था, नहीं तो अब्बा जी, परेशानी तो कोई भी नहीं है। मुझे क्या परेशानी होगी भला? अपनी बौखलाहट को मुस्कुराहट में छुपाए उसने उल्टा उन्हीं से सवाल कर डाला था। परेशानी तो कोई भी हो सकती है, जैसे पढ़ाई की परेशानी। उन्होंने फिर पूछा, अब्बा जी आपको मालूम है पढ़ाई की परेशानी मुझे कभी नहीं हुई है। उनके ख्याल की नफी करता वो उनके पैरों के करीब बैठकर सर झुकाए उनके पैर दबाने लगा। करीम साहब हंस दिए। उसने सच कहा था, वो एक लाइक स्टूडेंट था। पढ़ाई के लिए उसने उन्हें कभी परेशान नहीं किया था। अच्छा, फिर शायद मैंने ही गलत महसूस किया हो। मगर बेटा, अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो तुम बिला झिझक हमसे कह देना, खुद को कभी परेशान मत करना। उन्होंने शक्कत से उसके सर पर हाथ रखा तो वो अंदर ही अंदर शदीद शर्मिंदा हुआ। आप गीने रहीम, तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। वो लब भींच कर रह गया। अरमा, मैं कल वापस जा रहा हूँ। चाय का कप हाथ में लिए वो अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी चाय के सिप ले रही थी। उसकी बात पर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पेपर्स की डेट फाइनल हो गई है, अब मुझे वापस जाना होगा। वैसे भी मामू की डेथ पर आया था, अब तो सब मेहमान भी जा चुके, मुझे भी जाना चाहिए। वो कहकर जरा देर को चुप हुआ, फिर बोला, तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाने को दिल तो नहीं करता, मगर मुझे वापस जाना ही होगा। उसने चाय का रखा कप उठाकर एक सिप लेकर कप हाथ में पकड़ लिया। तो क्या अब तुम भी मुझे छोड़ जाओगे? वो एकदम ही खासी दिलगिरफ्तार दिखाई देने लगी थी। अरे, दुनिया से थोड़ी ना जा रहा हूँ, मंगेतर हो तुम मेरी, दुल्हन बनाने तो तुम्हें आऊंगा ना, फिर कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। आखिर में वो जरा शौक हुआ था, मगर वो बुरी तरह बिगड़ गई। हमेशा ओल फोल बोलते रहते हो तुम। बहुत शौक है तुम्हें दुनिया से जाने का तो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुंह फुलाए वो वहां से जाने को उठ खड़ी हुई। अरे नाराज तो मत हो प्लीज। उसने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, मगर वो हनूज नाराज सी मुंह मोड़े खड़ी रही। तो वो खुद उठकर उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। अच्छा प्लीज, सॉरी ना, आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। उसने मासूमियत से कान पकड़ लिए तो वो हंस दी। पागल, वो सिर्फ इतना ही कह सकी थी, सिर्फ तुम्हारी चाह में। वो कहाँ हार मानने वालों में से था। फौरन जवाब दिया तो वो ब्लश करती हुई हाथ छुड़ाकर भाग गई। पीछे वो हंसता हुआ वहीं खड़ा रह गया। निकाह के बाद से अब तक वो एक बार भी गुलजार से मिलने नहीं गया था। जबरदस्ती और जिद के इस रिश्ते से वो भाग जाना चाहता था, मगर भाग भी नहीं पा रहा था। वक्त और जिंदगी ने उसे एक मुश्किल दोराहे पर ला खड़ा किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो करे भी तो क्या। जब सोच सोच कर थक गया तो खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया और चुप करके एक तरफ को दुबक सा गया। तब उसका बहुत सारा इंतजार करने के बाद एक दिन गुलजार खुद ही कपड़ों के बहाने उसके घर चली आई, जहां मोहसिन का उससे सामना हुआ। वो नजर चुराकर उसके सामने से हट जाना चाहता था। वो ऐसा ही करता
مگر گلزار نے کسی طرح اسے اشارے کنایوں میں ملاقات کا سندیسہ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ گلزار کی آمد اور اس کے سندیسے نے اسے مزید پریشان کر کے رکھ دیا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو گلزار سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ محسن، آپ تو نکاح کے بعد جیسے مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ وہ کم عقل اس کی اس وقتی محبت کو حقیقت سمجھ کر اب محبوبہ بنی نخرے دکھا رہی تھی، مگر دوسری طرف محسن اس کے انداز دیکھ کر کوفت کا شکار ہوئے جا رہا تھا۔ بھولا تو نہیں تھا، بس کچھ مصروفیت تھی۔ خود کو سنبھالے اس نے گول مول سا جواب دیا، مصروفیات تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے ہمارے نکاح کے متعلق اپنے گھر والوں کو خبر دی یا نہیں؟ ابھی نہیں، مگر جلد خبر کر دوں گا۔ وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ نکاح کو اتنے دن گزر گئے ہیں، ابھی تک تو بتایا نہیں آپ نے، اور کب بتائیں گے؟ میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے اٹھلا کر اسے کچھ احساس کرانے کی کوشش کی تھی، مگر میں تمہیں ابھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ ابھی تک تو میرے گھر والے بھی اس سب سے بے خبر ہیں۔ وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ دماغ کی صلاح تھی کہ سامنے کھڑی ہستی کو اس کی حیثیت یاد دلائے، مگر دل نے دماغ کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ گلزار حقیقت سے انجان تھی، وہ بے قصور تھی، اور بے قصور کو سزا دینا اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ سو چپ کر کے اسے برداشت کیے جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس نکاح سے تو میرے گھر والے بھی بے خبر ہیں۔ محسن، مگر ہم کب تک انہیں بے خبر رکھیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو انہیں حقیقت کا علم ہو ہی جائے گا۔ تو کیوں نہ آج ہی ان کو باخبر کر دیا جائے، اور ہم یوں روز روز پبلک پلیس پر ملاقاتیں بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی باتیں تھیں، کس قدر سوال تھے جو آج اس کی پٹاری سے نکلے جا رہے تھے۔ محسن نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ انسان اپنے اندر کتنے روپ چھپائے ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہی گلزار تھی جو ان کے گھر آتی تھی تو ہمیشہ ان کی حیثیت سے مرغوب دکھائی دیا کرتی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی فرمائشیں اور سوالات کیے جا رہی تھی۔ اس کی حیثیت کیا بدلی، وہ تو اسے مشوروں سے نوازنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ اپنے گھر والوں سے بات کر لیں، مجھے میرے گھر والوں کی فکر نہیں ہے۔ ویسے بھی میرے پیچھے فکر کرنے والا ہے ہی کون؟ بس ایک بھائی، اور خود کی فکر کرتی 3 بہنیں۔ بھائی مسئلہ کرے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آپ بس اپنے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے متعلق آگاہ کریں۔ اس کے انداز میں ضد تھی، اصرار نمایاں تھا۔ اپنے حالات سے تنگ آئی، یا پھر شاید اس کی بیوی کی حیثیت سے ان کی حویلی پر راج کرنے کو اتاولی ہوئی جا رہی تھی۔ اچھا، مجھے کچھ وقت دو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ محسن نے دائیں ہاتھ سے پیشانی پر آئے بال درست کرتے ہوئے جان چھڑانا چاہی، مگر وہ تو جیسے ساری پلاننگ کر کے بیٹھی تھی۔ فوراً بول اٹھی، سوچے نہیں، اب بس عمل کریں۔ آپ کی ہاں کی دیر ہے، بس پھر میں اپنے گھر سے نکل آؤں گی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ محسن کے گھر والے کبھی اس رشتے کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی کبھی اسے بہو مان کر اسے لینے آئیں گے، اس لیے وہ خود اپنے گھر سے بھاگ کر محسن کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ پرسوں میں آپ کا اسی جگہ انتظار کروں گی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ محسن اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس سے رشتہ ختم نہ کر دے، جب بھی وہ جلد از جلد اس کا ساتھ پانا چاہتی تھی، اس لیے اسے اپنا فیصلہ سنا کر اسے عذاب میں چھوڑے وہ خود وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ مزید پریشانیوں میں گھر گیا۔ پرسوں گلزار نے اپنا گھر چھوڑ آنا تھا، اس کے پاس بس 1 دن باقی تھا۔ حد درجہ پریشانی میں گھرے وہ 1 دن بھی گزر گیا، اور اب بس فیصلے کی گھڑی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، 4 بجنے ہی والے تھے، یعنی اب سے کچھ دیر بعد گلزار اپنی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گی۔ کچھ دیر وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتا رہا۔ وہ اسے اس مقام تک لا کر دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کے اس بندھن کو اب اسے ہر صورت نبھانا ہی تھا۔ بہت سوچنے کے بعد آخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر گہری سانس بھرتا، خود کو آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا، گلزار کو لینے کے لیے پہنچ گیا، جہاں وہ پہلے سے ہی اس کی منتظر کھڑی تھی۔ اس کے پوچھے بہت سے سوالوں کا جواب دیے بنا وہ اسے لیے حویلی پہنچ گیا، جہاں گھر کے سبھی افراد اسے اس طرح گلزار کے ساتھ دیکھ کر حیران دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے پہلے امی جی نے اس سے آگے بڑھ کر سوال کیا تھا، محسن، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح گلزار کو کیوں لائے ہو؟ کیا اس نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ ماں تھی نا،
اپنی اولاد کی غلطی کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے سوالوں پر بھی وہ خاموشی رہا۔ گلزار اس کے برابر میں کھڑی اکساتی نظروں سے اسے بولنے کا اشارہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے محسن؟ کریم صاحب فوراً آگے بڑھے۔ محسن 2 قدم مزید پیچھے ہو گیا۔ اس کی اس طرح خاموشی انہیں طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے اس طرح بت بنا دیکھ کر کریم صاحب نے گلزار سے سوال کیا، گلزار تم بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ تو ویسے بھی بولنے کو تیار کھڑی تھی۔ ان کے پوچھنے پر بولنے کو فوراً تیار ہوئی تھی، مگر محسن نے اسے کچھ نہ بولنے کا اشارہ کر کے خود سر جھکا کر کہا، میں نے گلزار سے نکاح کر لیا ہے ابا جی۔ اب یہ آپ کی بہو ہے۔ لفظ تھے یا کوئی بم جس نے وہاں کھڑے سبھی افراد کی سوچوں تک کے پراخچے اڑا دیے تھے۔ کتنے ہی پل ساکت کھڑے وہ بے یقین نگاہوں سے محسن کو دیکھتے رہ گئے۔ انہیں بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا محسن اس طرح کا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو محسن؟ تم اور گلزار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ہر سوال کا جواب اس کے پاس تھا، مگر وہ انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ سو سر جھکائے ان کی لعنت ملامت کو سنتا خاموش کھڑا تھا۔ اس کی یوں خاموشی کریم صاحب کو مزید طیش اور شدید غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان کی بہو بنے گی؟ ابا جی اب یہ میری بیوی ہے، وہ مؤدب انداز میں دھیما سا بولا تھا، مگر کریم صاحب مزید آگ بگولا ہو گئے۔ ہوگی تمہاری بیوی، مگر ہم کبھی اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ تمہاری سوچ پر کیا پتھر پڑ گئے تھے محسن، جو اس معمولی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا؟ اس وقت تمہیں ہمارا ذرا خیال نہیں آیا۔ اب میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گا؟ کیا توجہ پیش کروں گا اپنے بڑے بیٹے کی اس خفیہ شادی کا، وہ بھی اتنی معمولی لڑکی سے؟ کیسے سامنا کروں گا میں دنیا کا؟ ان کے لفظوں میں ان کا غصہ، ان کا دکھ بہت نمایاں تھا۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ تو کہو، آخر ایسا کیا نظر آیا تمہیں اس لڑکی میں جو اس طرح چھپ چھپا کر تم نے اس سے نکاح کر لیا؟ ان کے سوال تھے جو بڑھتے ہی جا رہے تھے، مگر اس نے تو جیسے اپنے لب سی ہی لیے تھے۔ ان کے سوالوں کے جواب نہ دینے کی جیسے اس نے قسم کھائی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں محسن۔ غیظ و غضب کی حالت میں وہ اس کی طرف بڑھے، مگر ان کے قدم وہیں درمیان میں ہی رک گئے۔ لب بھینچے انہوں نے غصے سے محسن کو دیکھا۔ درد کی ایک تیز لہر نے ان کو حال سے بے حال کیا اور سینے پر ہاتھ رکھے وہ وہیں لڑھک گئے۔ ابا جی! زرمینہ بیگم کے ساتھ ساتھ وہ سبھی ان کی طرف بڑھے تھے۔ کریم صاحب، کریم صاحب! احسن اور حسن نے گرتے ہوئے باپ کو سنبھالا تھا۔ محسن ان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، اپنے گرتے باپ کو سہارا دینا چاہتا تھا، مگر احساس ندامت نے اس کے قدم اپنی جگہ کاٹ دیے تھے۔ ابا جی پلیز آنکھیں کھولیے! احسن پریشانی سے انہیں پکار رہا تھا۔ ابا جی کو اس طرح بے سود دیکھ کر محسن بھی آگے بڑھا تھا۔ بھائیوں کے ساتھ مل کر اس نے کریم صاحب کو اٹھایا اور ہسپتال جا پہنچے، جہاں ڈاکٹر نے حد سے زیادہ دباؤ کے باعث ہونے والے اٹیک کی بدولت ان کی موت واقع ہونے کی جان لیوا خبر سنائی۔ گلزار ان سب کے لیے ایک ایسا سبز قدم ثابت ہوئی تھی جس کے پہلے ہی قدم نے ان سے ان کی عزیز ترین ہستی کو چھین لیا تھا۔ وہ اس سے جتنی بھی نفرت کرتے کم تھی، مگر گلزار کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کریم صاحب نے اس کی شان میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ اسے بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی موت کا اسے کچھ خاص افسوس نہیں ہوا تھا۔ محسن شدید غم زدہ اور شرمندہ تھا۔ اس کا غم، اس کی شرمندگی اس درجہ تھی کہ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا غم زیادہ ہے یا شرمندگی۔ اس کی وجہ سے اس پر جان نثار کرنے والے ابا اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کا شدید ترین نقصان ہوا تھا۔ اس سمے اس کے دل نے آبگین رحیم کے لیے حد درجہ نفرت محسوس کی تھی۔ گلزار کو ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا تھا، مگر محسن کی ضد سے مجبور ہو کر انہوں نے حویلی کا ایک حصہ اسے دے کر ان سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ امی جی اسے معاف کر دینا چاہتی تھیں، مگر وہ اپنے باقی کے بیٹوں کی وجہ سے مجبور تھیں۔ گلزار کے لیے محسن کی ضد دیکھ کر انہیں محسوس ہوا کہ شاید وہ گلزار سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جب ہی اس کی خاطر اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس پر صبر کر لیتے، مگر آبگینے کے انکشاف نے انہیں بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک آبگینے کی ضد میں وہ اس حد تک گیا اور اب سب خاموشی سے سہ رہا تھا۔ آبگینے رحیم،
تم نے میرے بیٹے پر بہت ظلم کیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج وہ ان حالات کا شکار ہے۔ اس نے اپنے باپ کو اپنے سامنے موت کی نیند سوتے دیکھ لیا، مگر تمہارا نام زبان پر نہیں لایا۔ کیا سمجھتی ہو تم اس عشق و محبت کو؟ ایک بار تم نے مجھ سے تو کہا ہوتا۔ زرمینہ بیگم سسک اٹھی تھیں۔ سب سے زیادہ نقصان تو ان کا ہی ہوا تھا۔ ایک طرف شوہر کو کھویا تو دوسری طرف بیٹے کو کھو رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں چچی، وہ خود بھی شرمندہ سی رو دی۔ محبت کر کے اسے پانے کی شدید آرزو نے اسے بھی تو کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ میں نہیں جانتی میں تمہیں معاف کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر گئیں۔ یہ اس کی سزا تھی جو شاید اسے تاعمر بھگتنا تھی۔ وقت جتنا بھی کڑا ہو ٹھہرتا کبھی نہیں ہے۔ ان پر آیا یہ وقت گزر تو گیا، مگر اپنے ساتھ اچھی کم اور بری یادیں چھوڑ گیا۔ آبگین رحیم شادی کے بعد کینیڈا جانے سے پہلے ایک بار پھر محسن کے پاس معافی طلب کرنے آئی تھی۔ معاف کرنے کے لیے دل میں وسعت کا ہونا لازمی ہوتا ہے، مگر شاید محسن کریم بڑے ہی چھوٹے دل کا مالک تھا۔ اس کے شرمندہ ہونے کے باوجود اس کے معافی طلب کرنے پر بھی اس نے بڑی نفرت و حقارت سے اسے جھڑک دیا تھا۔ آبگین رحیم، میرے شدید ترین نقصان کے ذمہ دار تم ہو۔ دنیا میں اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری بد دعا ہے کہ تم ہمیشہ سچی خوشی اور سکون کو ترس جاؤ، پھر اس وقت تم میری بے سکونی کا اندازہ زیادہ اچھی طرح کر سکو گی۔ اس وقت تم جان جاؤ گی کہ تمہاری وجہ سے کس طرح میری زندگی سے خوشیاں روٹ گئی ہیں، اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ اس کی خطا جتنی بھی بڑی تھی، مگر اس میں قصور محسن کریم کا بھی تھا، مگر وہ اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف آبگینے کو سمجھتا تھا۔ جب کوئی اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے تو انسان پر فرض ہے کہ وہ بھی دل سے اسے معاف کر دے۔ آبگینے نے بھی ان سبھی سے رو کر معافی طلب کرنا چاہی تھی، مگر ہر فرد نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح معافی نہ ملی تو وہ نامراد ہی کینیڈا رخصت ہو گئی۔ اس بار بس یہ ہوا کہ آبگینے کی محسن کے پاس آمد نے یہ راز گلزار پر بھی آشکار کر دیا، یعنی کہ اب آبگین رحیم کی بدولت محسن کریم کی زندگی میں ایک اور عذاب لکھ دیا گیا تھا۔ گلزار یہ سب حقیقت جان کر غصہ و نفرت کی آگ میں بری طرح جلنے لگی۔ وہ جو آج تک آسمانوں میں اڑتی رہی تھی، اب جب حقیقت کو جانا تو ششدر رہ گئی، اور برداشت کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، یا شاید ان 3 سالوں میں اسے حکمرانی کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اور محسن کریم کی کم گوئی کی بدولت وہ اکثر اس پر بھی بھاری پڑ جایا کرتی تھی۔ آج بھی جب اس نے چھپے راز کو جانا تو خوب بھری ہوئی جا کر محسن کریم کے سر پر پھٹ پڑی۔ محسن صاحب، یہ تو حقیقت تھی جس کی وجہ سے آپ نے مجھ جیسی کم حیثیت اور معمولی عورت کی طرف جھوٹی نگاہ الفت کی تھی۔ اپنی ضد، انا اور مردانگی کو ثابت کرنے کے چکر میں آپ نے میری زندگی سے کھیل کھیلا۔ کیوں میری زندگی برباد کی؟ ہاتھ نچا کر تیزی سے چلاتی وہ جاہل ہی لگ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ سن کر محسن کو حد درجہ حیرت ہوئی۔ گلزار، اب آپ مبالغہ آرائی کی حد کر رہی ہیں۔ آپ کی زندگی کب اور کس طرح خراب ہوئی؟ سچ پوچھیں تو زندگی تو میری خراب ہوئی ہے۔ ایک وہ آبگین رحیم تھی جس نے شادی سے پہلے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ایک آپ ہیں جن کے نکاح میں آنے کے بعد سے آج تک میں نے سوائے اپنے بچوں کے ہمیشہ صرف کھویا ہے، پایا کبھی بھی کچھ نہیں۔ بتائیں، آپ نے کیا کھویا؟ آپ نے کبھی کچھ نہیں کھویا، آپ نے ہمیشہ صرف پایا۔ شادی کے بعد سے اب تک آپ ہم پر اس حویلی پر مہارانیوں کی طرح راج کر رہی ہیں۔ آپ کے گرد ہر وقت نوکر چاکر گھومتے پھرتے ہیں۔ اپنا پرانا وقت شاید آپ بھول گئی ہیں جس میں آپ ہمیشہ دوسروں کی محتاج رہا کرتی تھیں۔ آج دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، جانتی ہیں کیوں؟ آپ محسن کریم کی زوجہ ہیں۔ عرصہ ہوا محسن نے بولنا چھوڑ دیا تھا، مگر شاید آج گلزار کے لفظوں سے ٹھیس پہنچائی تھی۔ جب ہی اپنے نقصان کا احساس شدت سے ہوا تو ناگواری سے بولتا اسے اس کی گزری زندگی یاد دلا گیا تھا، مگر گلزار کو تو جیسے اس کی بات سن کر آگ لگ گئی۔ آپ مجھے میری گزشتہ زندگی کا تانا دے رہے ہیں؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بلکہ میں نے آپ کی خاطر اپنے بہن بھائی، اپنا گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ میری خاطر؟ کیوں غلط بیانی کر رہی ہیں گلزار؟ آپ نے اپنا گھر
اپنے بہن بھائی میری وجہ سے نہیں بلکہ اپنی گزشتہ زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے چھوڑے۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، گھر چھوڑتے وقت آپ کا کہنا تھا کہ اس گھر میں کسی کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور شاید یہ سچ بھی ہے۔ اس گھر کو چھوڑنے کے بعد سے آج تک وہاں کے کسی فرد نے کبھی آپ کی کوئی خبر نہیں لی۔ پھر اب یہ سب کہنے کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ نقصان آپ کا نہیں میرا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ابا جی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، اپنے بہن بھائی اور اپنی ماں کی بے رخی میں آج تک سہ رہا ہوں۔ اس نے اسے جیسے لاجواب کرنا چاہا تھا، مگر وہ پھر بول پڑی، ہاں آپ کے پاس تو اب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہو کر اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ناکام ہو کر پھر سے بول پڑی، اور یہ کس عزت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آج تک آپ کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، تو دنیا والوں کی عزت کرنے کا میں کیا کروں؟ آج تک میں صرف آپ کی خاطر آپ کے گھر والوں کی نفرت اور ناپسندیدگی برداشت کرتی رہی، مگر اب جب میں جان چکی ہوں کہ محض ایک شرط کی بدولت میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں اس مقام پر آ کر یہ سب کچھ جان کر مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسی بھی تھی مگر ایک عورت تھی جس کے جذبات کو آج بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ سب کے لیے ناپسندیدہ ہونے کا احساس پا کر اس کا دل بری طرح دہائی دے رہا تھا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اب سب کچھ جان کر میں کس طرح سب کچھ سہوں؟ اب تو آپ کی وہ چند دنوں کی محبت کا سہارا بھی میرے پاس نہیں رہا۔ وہ تھک کر وہیں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے شادی کرنے کے بعد سے آپ حد درجہ کم گو ہو کر رہ گئے۔ ضرورت سے ہٹ کر آپ نے مجھ سے بات تک کرنی چھوڑ دی، اور میں یہی سمجھتی رہی کہ آپ کی شادی کی وجہ سے آپ کے ابا جی اس دنیا سے چلے گئے۔ شاید اسی دکھ نے آپ کو کم گو کر دیا۔ آپ ہمیشہ مجھ سے لاپرواہ رہے۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر اب کیسے برداشت کروں؟ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے سوال بڑھتے ہی جا رہے تھے، مگر محسن کے پاس اس کے سوالوں کے جواب میں صرف خاموشی تھی۔ سو وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنی خاموشی سے نواز کر مزید اس سے لاپرواہ ہو گئے۔ زندگی عجیب ڈگر پر چل پڑی تھی۔ محسن کی لاتعلقی اس سے مزید بڑھی تو اس کے دل میں ان سب کے لیے غصے اور نفرت کا ایک لاوا ابل پڑا، جس کے تلے دب کر وہ خود بھی محسن کی طرف سے لاپرواہ ہو گئی۔ ماں باپ کے درمیان چھڑی سرد جنگ سے بالکل بے خبر بچے اپنی زندگی میں مگن اور خوشباش تھے۔ کام کے بعد محسن کے پاس جتنا بھی وقت بچتا وہ سارا وقت وہ اپنے بچوں کے درمیان گزارتا۔ کسی قسم کے بھی حالات کی اس نے بچوں کو ہوا تک لگنے نہیں دی تھی۔ امی جی اپنے باقی سب بچوں کی شادی کرنے کے بعد مزید 3 سال زندہ رہیں، پھر وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ماں کی وفات پر بھی ان کے دل نرم نہیں پڑے تھے۔ اپنے خاندان کی بربادی کی ذمہ دار وہ گلزار اور آبگینے کو سمجھتے تھے، اور آج بھی ان کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اب فرق صرف اتنا ہوا تھا کہ اب وہ محسن کریم سے ملنے لگے تھے۔ گلزار کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، مگر وہ محسن کو ان سب سے ملنے سے باز بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ تب بہت سوچ سمجھ کر اس نے بھی اپنے عرصے پہلے کے چھوڑے ہوئے بہن بھائیوں کی طرف رخ کیا تھا۔ اس کے اب پلٹنے پر اس کی بہنوں نے کھلے دل سے اسے معاف کر کے اسے گلے لگا لیا، مگر اس کا بھائی ہنوز اس سے پہلے ہی کی طرح ناراض تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ ان کے خاندان کا نام ڈبو کر ان کی عزت کو تار تار کر کے گھر سے بھاگی تھی۔ اس کی اس حرکت کی بدولت وہ آج تک کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی وہ اسے معاف کرنے کو بالکل تیار نہ تھا۔ بھائی کی اس درجہ ناراضگی کے باوجود اس کی بیوی اور بچوں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کچھ امید ہوئی کہ اس کا بھائی بھی کبھی نہ کبھی اسے معاف کر ہی دے گا، اور شاید اسے معاف کر ہی دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ محسن کریم جیسے شخص کی زوجہ تھی۔ اپنے خاندان میں اس نے اپنی حیثیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، جس کی بدولت وہ لوگ اس سے کافی مروب دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ خاندانی ملاپ ان دونوں کے لیے خوش آئند ثابت ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنوں سے مل کر ایک بار پھر اپنے اپنے خاندان سے جڑ کر پہلے کی نسبت خوش اور مطمئن دکھائی دینے لگے تھے، اور اب شاید انہوں نے اپنی اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ یہ بھی انہی دنوں کی بات تھی جب ابا جی کی برسی کے موقع پر شائستہ اور ریحانہ کے ساتھ شمیم بھی وزیر آباد سے ملتان ابا جی کی برسی میں شرکت کرنے کی غرض سے اپنی فیملی کے ساتھ حویلی آئی تھی۔
ایک لمبے عرصے کے بعد وہ سب بہن بھائی پرانی قدورتیں سبھی ناراضگیاں بھلائے ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ حالات اور بچوں کا لحاظ کر کے اب وہ اپنی محفلوں میں گلزار کی موجودگی کو بھی برداشت کر لیا کرتے تھے۔ برسی کے اس موقع پر محسن کریم کی بڑی بیٹی ارما شمیم کے بڑے بیٹے وسیم کو اس بری طرح بھائی کہ وہ اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو گیا۔ شمیم نے بیٹے کی پسندیدگی محسوس کر کے بھائی سے ارما کے رشتے کی بات کی تو محسن نے فوراً اس رشتے کو قبول کر لیا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی اس کی خاندان کی بہو بنے گی۔ آئندہ حالات کے لیے یہ خوش آئند بات تھی۔ اس رشتے سے شمیم اور محسن کے ساتھ خاندان کے باقی سب افراد بھی خوش تھے۔ ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، مگر ان سب میں اگر کوئی سب سن اور دیکھ کر بھی چپ تھا تو وہ تھی گلزار۔ وہ اب تک جتنی بھی منہ زور ثابت ہوئی تھی مگر محسن کریم کی کسی بات سے کبھی اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی محسن ہی کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ اب اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں بھی تھی تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ ارما کا رشتہ وسیم کے ساتھ طے پا چکا تھا۔ برسی میں شرکت کے بعد وہ سب اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ ارما اور وسیم دور رہ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ ظالم سماج نامی کسی رکاوٹ کا انہیں کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی وہ ہر فکر سے آزاد ایک دوسرے کی محبت میں مزید ڈوبتے جا رہے تھے۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی بے فکری کو جیسے فکر کی نظر لگ گئی تھی۔ اس بار قسمت کا وار اس قدر بھاری پڑا کہ اپنے ساتھ محسن کریم کو بھی بہا کر لے گیا۔ وہ جو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا تھا، راستے میں اچانک پیش آنے والے روڈ ایکسیڈنٹ کی بدولت موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ایک کوہرام تھا جو اس خاندان پر تیسری بار ٹوٹا تھا۔ پہلے کریم صاحب، پھر زرمینہ بیگم اور اب محسن کریم، مگر شاید سب سے تیز وار انہیں اب لگا تھا۔ اب جب انہوں نے محسن کو معاف کر دیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ وہ سب دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ ایسے میں محسن کا اس طرح چلے جانا ان کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا تھا۔ تعزیت کرنے والوں کا تانتا بنتا جا رہا تھا۔ محسن کے بچے حد درجہ دکھی تھے۔ ان کو صبر آ کے ہی نہ دے رہا تھا، اور پھر ان کو صبر آتا بھی تو کیسے؟ ان کے جان سے عزیز بابا جان انہیں تنہا چھوڑ کر دنیا سے جا چکے تھے، وہ بھی کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس موقع پر وسیم نے آگے بڑھ کر ٹوٹی پھوٹی ارما کو محبت سے سنبھالا تھا، اور اسی موقع پر گلزار کا بھائی رفیق بھی تمام ناراضگی بھلائے محسن کی وفات پر تعزیت کرنے آیا تھا۔ محسن کریم کی وفات کا اسے حقیقتاً دکھ تھا یا نہیں، مگر دنیا دکھاوے ہی کو سہی اس نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وسیم واپس جا چکا تھا، انہیں بھی اب صبر آنے لگا تھا۔ ان کا زندگی کی طرف پلٹنا مشکل سہی مگر ناممکن نہیں تھا۔ کوشش کر کے انہوں نے زندگی کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ احسن اور حسن صحیح معنوں میں محسن کے بچوں کی سرپرستی کر رہے تھے، مگر گلزار کو یہ بات شدید ناگوار گزری تھی۔ کسی کو ہمارے لیے فکر مند ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بچے صرف میرے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے میں خود کافی ہوں۔ اسے شاید ڈر تھا کہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے اس کے بچے اس سے دور نہ ہو جائیں۔ اگر ہم سے ہمدردی ہے تو کریم صاحب کی جائیداد میں سے محسن کریم کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیں۔ اس کے اس مطالبے پر وہ سب ششدر رہ گئے۔ محسن کو گئے ابھی بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا، ایسے میں گلزار کا یہ مطالبہ کرنا، کیا وہ محسن کے مر جانے کے انتظار میں تھی؟ اس کے اس مطالبے کا جو بھی مطلب تھا، مگر وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ابا جان کی جائیداد میں محسن بھی برابر کا حصے دار تھا۔ اب اگر وہ نہیں تھا تو اس کی اولاد، اس کی بیوی اس حصے کی وارث تھی، مگر وہ سب ابھی جائیداد میں بٹوارا نہیں چاہتے تھے۔ باہمی صلاح مشورے کے بعد احسن نے گلزار سے کہا، دیکھو گلزار، ہم میں سے کوئی بھی ابھی جائیداد میں بٹوارے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے تم بھی ابھی اس طرح کا کوئی مطالبہ مت کرو۔ ہاں، تمہارا جتنا بھی حصہ بنتا ہے وہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ جب تم بچوں کی شادیاں کرو گی تو تمہاری امانت لوٹا دیں گے، اور ویسے بھی ابھی تمہیں جائیداد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم کیا کرو گی حصے کا؟ بچوں کے گھر کے سبھی خرچے تو ہم کر رہے ہیں۔ اس نے استفہامیہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ گلزار بات کو سمجھنے کے بجائے بدتمیزی سے بولی تھی، تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہاری محتاج بن کر زندگی گزاروں؟ ذرا سی ضرورت کے لیے تم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ مجھے ہرگز بھی یہ گوارا نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں ابھی دے دو۔
اس کا انداز قطعی تھا۔ ذرا دیر جانچتی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی، یا پھر تم لوگ وقت کے گزر جانے کے انتظار میں ہو تاکہ بات پرانی ہو جائے اور تم لوگ محسن کا حصہ بھی ضبط کر لو۔ وہ چھوٹے گھر سے تھی، دنیا کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس بات سے واقف تھے، مگر وہ اس قدر چھوٹی سوچ کی مالک ہے، اس کا اندازہ انہیں آج ہوا تھا۔ اس کی اس درجہ ہٹ دھرمی اور بدتمیزی سے تنگ آ کر انہوں نے جائیداد میں سے محسن کا حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مکمل خود مختار تھی اور آگے کیا کرنے والی تھی اس سے وہ سبھی بے خبر تھے۔ اس وقت وہ ڈنر کرنے کے بعد گول کمرے میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر چلتے ٹاک شو کو دیکھ کر ساتھ ساتھ تبصرے بھی کر رہے تھے۔ جب سحرش اندر داخل ہوئی، احسن نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ اپنی توجہ ٹاک شو کی طرف مبذول کرنا چاہی، مگر چونک کر اس نے دوبارہ سحرش کی سمت دیکھا تھا، جو خاصے الجھے موڈ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے اپنی مکمل توجہ کا رخ ان کی طرف موڑا۔ جی ابو، اس نے چونک کر ان کی طرف استفہامیہ دیکھا تھا، یعنی کہ اس نے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا بات ہے جو اس قدر الجھی دکھائی دے رہی ہو؟ اس کے سوال پر اس بار سب نے اپنی توجہ ٹی وی پر سے ہٹا کر ان دونوں کی طرف مبذول کی تھی۔ جی ابو، میں بہت زیادہ الجھن کا شکار ہوں، اس نے اعتراف کیا اور زمین پر بچھے قالین پر ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ کس بات نے میری بیٹی کو اس درجہ الجھا کر رکھ دیا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اپنا سوال دہرایا۔ ابو جی، میں ارما کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس کا انداز اور اس کا رویہ دونوں ہی خاصے حیران کن ہیں۔ 2 دن سے میں نوٹ کر رہی ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، اگر میں بات کروں بھی تو جواب نہیں دیتی۔ ایسا لگتا ہے وہ مجھ سے شدید ناراض ہے۔ میں نے بہت سوچا، مگر مجھے کوئی بھی ایسی بات یاد نہیں آئی جو اسے ناگوار گزری ہو۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو آج میں نے اس سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر جانے کا سوچا، مگر وہاں جا کر میں مزید الجھ کر رہ گئی ہوں، کیونکہ جب میں نے گلزار چچی سے ارما کے متعلق دریافت کیا تو ان کا رویہ بھی خاصا حیران کن تھا۔ نہ تو انہوں نے میرے آنے کی وجہ پوچھی، نہ ہی مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ارما سو رہی ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے ارما کبھی اس وقت نہیں سوتی۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنی الجھن سے انہیں مطلع کیا تھا، جس سے سن کر وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ بات تو واقعی الجھا دینے والی ہے۔ ارما تو بہت اچھی بچی ہے، وہ پھر اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ اور گلزار؟ ان کا انداز پرسوچ تھا۔ سحرش ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی، یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے، مگر میں نے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا۔ مگر اب خاموش بیٹھے حسن نے باتوں میں حصہ لیا۔ مگر کیا؟ احسن نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ارما، شہزاد اور سوہا تقریباً روز ہی ہم سے ملنے آتے تھے، بلکہ دن کا زیادہ حصہ تو وہ ہماری طرف گزارتے تھے، مگر 2 دن سے ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آیا۔ ان کی غیر موجودگی محسوس کر کے کل میں نے سوہا کو بلا بھیجا تاکہ ان کی خبر لے سکوں، مگر سوہا نے کہلا بھیجا وہ اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف ہے، ان سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اس کا اس طرح کہلوا بھیجنا مجھے بڑا عجیب لگا۔ احسن کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جبکہ حسن کے 2 بیٹے تھے۔ سبھی بچوں کی آپس میں کافی دوستی تھی، مگر ارما لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے وہ سبھی بے خبر تھے۔ آپ شہزاد سے معلوم کریں، وہ آپ سے کافی قریب ہے، اصل وجہ بتا دے گا۔ مسز احسن نے مشورہ دیا۔ قریب تو ارما اور سوہا بھی ہیں بیگم، مگر جب وہ دونوں اکھڑی اکھڑی ہیں تو پھر شہزاد تو لڑکا ہے، نہ جانے وہ کیا ریئیکٹ کرے، پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ ان کے رویوں کو سوچتا احسن کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، جب فون کی بجتی بیل نے اس کی سوچ میں خلل ڈالا۔ فون یونس نے اٹھایا تھا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس نے ہولڈ کرنے کا کہہ کر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر ان سے کہا، ابو جی، کینیڈا سے فون ہے۔ کینیڈا سے فون؟ بچہ پارٹی کافی حیران ہوئی تھی۔ اتنی دور سے کال؟ وہاں ہمارا کون رہتا ہے؟ ان کے ذہنوں میں مختلف سوال ابھرے تھے، مگر ان کی نظریں فون سنتے احسن پر جمی تھیں۔ اس کال کی وجہ کیا تھی؟ کیا عرصہ پہلے بند کر دیا جانے والا باب ایک بار پھر کھلنے کے لیے دستک دے رہا تھا؟ کہو آپ گینے کیوں فون کیا؟ احسن نے دعا سلام کے بعد ڈائریکٹ فون کرنے کی وجہ دریافت کی تھی۔ احسن پلیز میری بات محسن سے کروا دو، میں کئی مہینوں سے اسے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں،
مگر اس کا نمبر مسلسل بند مل رہا ہے. پلیز اس سے کہو ایک بار مجھ سے بات کر لے. اسے کہو وہ مجھے معاف کر دے, اپنی بددعا واپس لے لے. میں بہت بے سکونیوں میں گھری ہوں. وہ ملتجی ہوئی. احسن کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی حد درجہ غمگین ہو گئے. ان پر توجہ جمائے بیٹھے افراد ان کے چہرے کے اس اتار چڑھاؤ کو بڑے غور سے ملاحظہ کر رہے تھے. آپ گینے رحیم, محسن مر گیا ہے. ان کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے جنہیں انہوں نے پوچھنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کی تھی. دوسری طرف اس کے الفاظ آپ گینے رحیم پر بجلی بن کر گرے تھے. وہ تھرا کر رہ گئی تھی. یہ تم کیا کہہ رہے ہو احسن؟ اس سمے اس کے انداز میں زمانے بھر کی بے یقینی سمٹ آئی تھی. میں سچ کہہ رہا ہوں. جو بے سکونی تمہاری بدولت اس کی زندگی میں در آئی تھی, وہی بے سکونی اسے لے ڈوبی. وہ مر گیا آپ گینے, وہ مر گیا. اس کا لفظ لفظ سے سک رہا تھا, مگر آپ گینے کو یقین ہی نہ آ رہا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو احسن. محسن ایسے کیسے مر سکتا ہے؟ وہ ایسے نہیں مر سکتا. وہ شدت غم سے چلائی تھی. میں کب سے اس کی بددعا کے حصار میں بری طرح جکڑی ہوئی ہوں. اسے تو ابھی رکنا تھا. مجھ سے میری شکست کا اعتراف سننا تھا. میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میری وجہ سے جو بے سکونی اس کی زندگی میں آئی, میں اسے سمجھ چکی ہوں. آج میں خود بے سکون ہوں. لمحہ بھر کے سکون کو ترستی ہوں. میں اس کی نفرت کی آگ میں بری طرح جھلس رہی ہوں احسن. میری محبت بری طرح ہار گئی. وہ مجھے کیوں ساری عمر کے لیے اس آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا؟ فون رکھ کر وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھے بری طرح رو دی. ایک بار پھر ساری عمر کی نارسائی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی. جبکہ احسن فون ہاتھ میں لیے سر جھکائے بیٹھا تھا. محسن کے چلے جانے کا دکھ پھر سے تازہ ہوا تھا. حسن اٹھ کے اس کے برابر میں آن بیٹھا. کیا کہہ رہی تھی آپ گینے؟ احسن نے گہری سانس بھر کر کریڈل پر فون رکھا اور سر اٹھا کر کہنے لگا, محسن سے معافی مانگنا چاہتی تھی. اوہ. اس کے جواب نے حسن کو بھی دکھی کر دیا. جب نومی نے سوال کیا, آپ گینے کون ہے ابو؟ ہمارے چچا کی بیٹی جو شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی تھی. حسن نے جواب دیا. تو پھر وہ محسن چچا سے معافی کیوں مانگنا چاہ رہی تھیں؟ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیا انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ محسن چچا انتقال کر گئے ہیں؟ اس کے سوال بڑھتے جا رہے تھے جن کے جواب انتہائی تکلیف دہ تھے. احسن نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا. اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر انہوں نے اسے ٹوک دیا. چلو بچوں, وقت بہت ہو گیا ہے. تم لوگ اب جاؤ سونے, پھر صبح کالج بھی جانا ہے. اس کے حکم پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ اپنے ذہنوں میں بہت سے سوال لیے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے. شمیم ارما اور وسیم کی شادی کی بات طے کرنے کی نیت سے ملتان آنا چاہ رہی تھیں, مگر آنے سے پہلے اس نے اپنے بہن بھائیوں سے صلاح مشورہ کیا اور سب کی رضامندی کے بعد اس نے گلزار سے بات کرنے کی ذمہ داری احسن کو سونپی. اس سے بات کرنے کی خاطر وہ حسن کے ہمراہ حویلی کے اس حصے میں آیا جہاں گلزار کی رہائش تھی. وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے جہاں گلزار بچوں سمیت بیٹھی ہوئی مل گئی. گلزار انہیں آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی نہیں تھی, البتہ تینوں بچے سیدھے ہو بیٹھے تھے. وہ آگے بڑھے اور قریب پہنچ کر ہنستے ہوئے بچوں سے سوال کرنے لگے. کیا بات ہے بچوں, اتنا مصروف ہو گئے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے فرصت ہی نہیں رہی آپ لوگوں کے پاس. ان کا شکوہ بجا تھا. ارما تکلفاً مسکرا کر بولی, تایا جی اسٹڈی اتنی ٹف ہوتی جا رہی ہے کہ کسی بھی فالتو کام کے لیے وقت نہیں رہتا. اس نے جواب دینے میں ذرا بھی تکلف نہیں کیا تھا. اس طرح جواب دے کر انہیں کھسیانے پر مجبور کر دیا تھا. وہ دونوں ہی کھسیا گئے. دونوں ہی حیران سی نظروں سے بچوں کو دیکھنے پر مجبور تھے. نہ جانے وہ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں. گلزار, مجھے تم سے بات کرنی ہے. اس بار حیرانگی کو ایک طرف کیے وہ اپنے مطلب کی بات پر آئے تھے. ان کا اشارہ سمجھ کر گلزار نے بچوں کو وہاں سے جانے کا کہا اور جب وہ جا چکے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ دو ٹوک بات کرنے کے موڈ میں تھیں. وہ خود بھی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے سیدھی بات کی طرف آتے ہوئے بولے, شمیم باجی کا فون آیا تھا. وہ ارما اور وسیم کی شادی کی بات کرنے یہاں آنا چاہتی ہیں. آنے سے پہلے انہوں نے تم سے کنفرم کرنے کو کہا ہے. اب تم کوئی ڈیٹ بتا دو تاکہ وہ آ سکیں. اب انہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گلزار کا جواب بڑا اچانک سا تھا.
उनको समझ ही ना आई थी। जब ही दोनों ने बैक वक्त सवाल किया था, क्या मतलब ये कि हमें इस रिश्ते से इनकार है और हमारा इनकार शमीम तक पहुंचा देना। उसका अंदाज हतमी था। ये तुम क्या कह रही हो गुलजार? तुम शायद भूल रही हो, ये रिश्ता तय करने वाला खुद मोहसिन था। और तुम शायद ये भी भूल रही हो, इस रिश्ते के हामी खुद अरमा और वसीम भी हैं। दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। हसन का अंदाज हैरत से लबरेज था। बेशक ये रिश्ता मोहसिन ने तय किया था, मगर हकीकत यही है, मुझे उस वक्त भी इस रिश्ते से इनकार था और आज भी इनकार है। मैं हरगिज भी अरमा को इतनी दूर रुखसत करना नहीं चाहूंगी। और रही अरमा की मोहब्बत, तो हसन, अरमा अभी बच्ची है, वो क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। वो जो कुछ भी था उसकी नादानी थी, जिसका एतराफ उसने खुद भी किया है। अब वो खुद भी इस रिश्ते से इनकारी है। उसके कहे लफ्ज उन्हें मुसलसल हैरत के धचके लगा रहे थे। तुम मोहब्बत को नादानी कैसे कह सकती हो? मोहब्बत तो वक्त के साथ मजीद गहरी होती जाती है। फिर तुम अरमा की वसीम से मोहब्बत के खात्मे की बात कैसे कर सकती हो? उन्हें उसके अंदाज और उसके लफ्जों से बगावत की बहुत तेज बू आती महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करके उन्हें एकदम ही ढेरों गुस्से ने आन घेरा। जो कुछ तुमने कहा है ये सब गलत है, इसमें जरा बराबर भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खन्नास है। जो जहर तुम्हारे अंदर भरा है वही तुम उगलकर हमारे बच्चों को भी हमसे बगावत करने पर उकसा रही हो। तुम होती कौन हो इस रिश्ते से इनकार करने वाली? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे मोहसिन के बच्चे। वो किसी भी तरह उसके इस इनकार को दबा देना चाहते थे। जब भी बच्चों पर अपना हक जिताना जरूरी समझा, वो मजीद भी कुछ कहता, मगर इससे पहले अरमा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताया जी, ये हमारी माँ हैं, आप इनसे किस अंदाज में बात कर रहे हैं? उसका अंदाज बड़ा उखड़ा सा था। उन्हें शदीद धचका पहुंचा। इसी शदीद कैफियत में उसने अबरू सुकेड़े गुलजार की सिमत देखा। वो बड़े सुकून से बैठी दिखाई दे रही थी। उसका इस दर्जा सुकून ये बात जाहिर कर रहा था कि वो अपने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग पहले से ही अच्छी तरह कर चुकी है। और ये तुम भाई साहब से किस अंदाज में बात कर रही हो अरमा? 2 दिन में सारा अदब लिहाज भुला दिया तुमने। हसन ने उसे टोका, मगर उसकी टोक का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। जब भी इस अंदाज में दोबारा गोया हुई, मैं इनसे उसी अंदाज में बात कर रही हूँ चाचा जी, जिस अंदाज में ये मेरी माँ से मुखातिब हैं। अगर ये मुझसे बड़े हैं तो इन्हें भी ख्याल करना होगा। अम्मी उम्र के साथ साथ रुतबे में भी इनसे बड़ी हैं। ढके छुपे लफ्जों में वो जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी उसे वो बड़ी अच्छी तरह समझ रहे थे। ये अलग बहस है अरमा, जिस पर हम अभी बात नहीं करना चाहते। फिलहाल हमें गुस्सा इस बात का है कि तुम्हारी माँ ने वसीम से रिश्ते से इनकार कर दिया है। एहसन ने अपनी तरफ से जैसे धमाका करना चाहा था, मगर अरमा का जवाब सुनकर उसे एकदम चुप लग गई। इस रिश्ते से इनकार मैंने भी किया है ताया जी। रिश्ता बाबा जानी ने तय किया था, मगर जिस खानदान ने कभी मेरी माँ को कबूल नहीं किया, जिस खानदान ने कभी मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, मुझे ऐसे खानदान में शादी नहीं करनी। तुम्हारी माँ को इज्जत नहीं दी? अगर इसे इज्जत नहीं दी तो एक दुनिया इसे करीम खानदान की बहू की हैसियत से कैसे जानती है? अगर इसे इज्जत नहीं मिली तो कैसे आज तुम्हारी माँ है? अरमा बेटा, अंदर के हालात सिर्फ हम तक महदूद रहे हमेशा। बाहर जो है जैसा है सब अच्छा है, मगर शायद तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारी माँ कौन है और ये किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं और किस तरह ये हमारे खानदान में शामिल हुई। उसने जैसे किसी राज से पर्दा उठाना चाहा था, मगर ऐसे मौके पर शहजाद ने बड़े सुकून से उन्हें बेसुकून किया था। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ताया जी कि हमारी माँ कौन है, किस खानदान से है, और हम ये भी जानते हैं बाबा जानी ने किस तरह धोखे से अम्मी से शादी की। उसके लफ्ज थे या तेज धार तलवार जिसने उनके दिल काट कर रख दिए। मोहसिन ने इसे धोखा दिया। एहसन बड़ी तेजी से भड़का था। गुलजार, आज तुमने साबित कर दिया तुम किस खानदान से ताल्लुक रखती हो। 1 नंबर की झूठी और चालबाज हो तुम। गलत बयानियां करके हमारे बच्चों के जहनों में जहर भर के इन्हें हमारे सामने खड़ा कर रही हो। तुमसे इसी बात की उम्मीद की जा सकती है। तुम हद से बढ़ रहे हो एहसन। ये मेरे बच्चे हैं जो अब इस काबिल हो चुके हैं
کہ صحیح اور غلط کو محسوس کر سکیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ تم لوگ خود ہو، اس کا دوش مجھے مت دو۔ جو انہوں نے محسوس کیا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج پتا چلا بچوں نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا۔ تم نے نہ جانے کیا کچھ بتا کر انہیں ہم سے باغی کر دیا۔ تایا جی، آپ امی کو الزام مت دیں، انہوں نے صرف ہمیں سچائی سے آگاہ کیا ہے، باقی ہم خود بھی سمجھ رکھتے ہیں کون غلط اور کون صحیح ہے۔ شہزاد آگے بڑھ کر ان کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ شہزاد کو اس طرح مقابل کھڑے دیکھ کر ان کے دماغ میں عجیب سی سوچ رینگی تھی۔ کیا گلزار اب یہ سب کر کے ان سے گزری باتوں کا بدلہ لینا چاہتی ہے؟ انہوں نے اپنے سامنے خاموش فاتح بنی کھڑی گلزار کو دیکھا اور پھر اپنے مقابل کھڑے ارما اور شہزاد کو۔ جوان خون تھا، جوش میں ہوش کھو سکتے تھے۔ اس وقت انہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ صرف وہی جانتے تھے جو ان کو بتایا گیا تھا۔ اپنے غصے کو دبائے انہوں نے رسانیت سے انہیں سمجھانا چاہا۔ جو گزر چکا اسے پھر سے مت دہراؤ بچوں، ورنہ قصوروار خود تمہاری ماں بھی نکل آئے گی۔ اپنے بابا جان کے لیے تم لوگوں نے ایسا کہہ دیا؟ کیا اتنا خیال نہیں آیا کہ خود تمہاری ماں بچی تھی جو محسن کی باتوں میں آ کر گھر سے نکل آئی؟ ہم سے زیادہ یہ بات یہ خود اچھی طرح جانتی ہے۔ دبے لفظوں میں احسن نے بہت بڑی بات کہی تھی۔ تایا جی، ہماری ماں کو گھر سے بھاگی مت کہیں، ارما بڑی تیزی سے بولی تھی۔ احسن ہنس دیا۔ بچے، اسی لیے کہا ہے پرانی باتوں کو مت کرے دو، ورنہ تمہاری ماں کا جمع جتھا ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے بڑی معنی خیزی سے گلزار کی طرف دیکھا تھا، جس پر وہ یکدم سے بوکھلا کر بولی تھی۔ بات کو دوسرا رخ مت دو احسن، تم رشتے کی بات پوچھنے آئے تھے تو تم نے جان لیا ہمیں اس رشتے سے انکار ہے۔ شمیم تک ہمارے انکار پہنچا دینا اور بس۔ ان کو جواب دے کر وہ اپنے بچوں کی طرف مڑی۔ اور تم لوگ، جب میں نے اندر جانے کا کہا تھا تو یہاں کیوں آئے؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ اب جب خود بات اس پر آنے لگی تھی تو اس نے انہیں منظر سے غائب کرنا چاہا تھا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم رشتے سے انکار کر دو گی، ایسا ہم تمہیں کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ ارما ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اور ہمارے خاندان ہی کی بہو بنے گی۔ جو تمہارے ارادے ہیں ان کی ہمیں خوب خبر ہے، اور اب تم بس شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ احسن نے حتمی انداز میں جیسے حکم سنایا تھا۔ اس کے اس طرح حکمیہ انداز سے گلزار کو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ ارما میری بیٹی ہے، اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے، تمہیں نہیں، اور میرا انکار بالکل حتمی ہے۔ اس نے تیز لہجے میں جواب دیا تھا۔ جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے تمہیں اور تمہارے انکار کو۔ اس کے انکار کو ہوا میں اڑاتے اس نے کہا، اور ایک غسیلی نظر اس کے سپرد کر کے وہاں سے واپس چلا آیا۔ شمیم تک جیسے ہی اس کا اور ارما کا انکار پہنچا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ 2 دن بعد ہی گلزار کے پاس پہنچی تھی۔ گلزار، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ایسا کیا سن لیا؟ انجان بنی وہ استفہامیہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے ارما کے رشتے سے انکار کر دیا؟ ہاں ٹھیک سنا آپ لوگوں نے، اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ وہ وجہ جاننے کے خواہاں تھے۔ کیونکہ میں نے ارما کی بات اپنے بھتیجے سے طے کر دی ہے۔ اس بار اس نے صاف بات کی تھی۔ بھتیجے سے طے کر دی؟ مگر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو جبکہ ارما کا رشتہ وسیم سے طے ہے، اور یہ رشتہ طے کرنے والا خود محسن تھا، اور اس رشتے میں خود ارما اور وسیم کی رضامندی بھی شامل تھی۔ لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ اس نے وہی سب کہا جو احسن اس سے پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اس انکار سے خاندان بھر میں کس طرح پریشانی پھیل چکی ہے؟ خود میرا وسیم اتنا سخت پریشان ہے، ارما اس کی کال تک پک نہیں کر رہی ہے۔ وہ خود یہاں آنا چاہ رہا تھا، ہم جانتے ہیں ہم نے کس طرح اس کو یہاں آنے سے روکا۔ وسیم کی حالت بتاتی شمیم خود بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس انکار کے بعد سے آپ لوگوں نے کیوں اس طرح سین کریٹ کر رکھا ہے؟ رشتے ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، یہ نارمل سی بات ہے، اور میں بھی جانتی ہوں یہ رشتہ محسن نے طے کیا تھا۔ مگر جب محسن تھے حالات اور تھے، اب جب محسن نہیں ہے تو اپنی اولاد کے لیے مجھے ہی سوچنا ہے، اور میں ارما کو رخصت کر کے اتنی دور بھیجنا نہیں چاہتی ہوں۔ میرے انکار کی وجہ بس یہی ہے۔
اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی خاطر اگر میں اس رشتے کے لیے حامی بھر بھی لوں تو خود ارما بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میں ارما کو بلا دیتی ہوں، آپ خود اس کا انکار سن لیں۔ ناگواری کی بہت سی سلوٹیں پیشانی پر سجائے اس نے ان کی بات کا جواب تفصیل سے دیا تھا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ شمیم مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ساتھ بیٹھے انور نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود گویا ہوئے۔ آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے گلزار بہن، جس کو میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، مگر بہن بچوں کی ہر بات تو مانی نہیں جا سکتی نا۔ ارما ابھی بچی ہے، وہ نادانی کر رہی ہے، تو آپ اسے سمجھائیے کہ ایسے موقع پر انکار کر کے وہ خاندان بھر میں پریشانی پیدا مت کریں۔ آپ اس کی ماں ہیں، فیصلے کا حق تو آپ کے پاس ہے۔ وہ اگر غلطی کر رہی ہے تو آپ تو غلطی مت کریں نا۔ انور صاحب جہاں دیدہ شخص تھے، بات کو کس طرح کرنا ہے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ جب ہی انتہائی سلیقے سے بات کہہ کر گلزار کو لاجواب کیا، اس کی بال اس کے کورٹ میں گرنے کو تیار تھی، مگر وہ اسی طرح ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ بھائی صاحب، میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں، اگر ارما نے انکار کر دیا ہے تو میری طرف سے بھی انکار ہے۔ اس کا قطعی انداز دیکھ کر وہ دونوں خاصے بے بس دکھائی دینے لگے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح گلزار کو اس رشتے کے لیے راضی کریں۔ جب اور کچھ نہ سوجھا تو انور صاحب بڑی لاچاری سے اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے لجاجت سے بولے، بہن اگر آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہیں تو ہم بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے حد درجہ مجبور ہیں۔ وہ ارما سے حد درجہ محبت کرتا ہے۔ آتے سمے ہی اس نے ہمیں وارن کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہر صورت اس رشتے کے لیے راضی کرنا ہے، ورنہ وہ اپنی جان دے دے گا۔ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر وہ اس حد تک جھک گئے تھے۔ شمیم آنسو بھری نگاہوں سے انور کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر شدید دکھی ہوئی۔ آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، بس آپ اس رشتے سے انکار مت کریں۔ یہ ہمارے بیٹے کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ کس قدر بے چارگی گھلی تھی ان کے انداز میں، جسے محسوس کر کے گلزار کا سر تفاخر سے ایک دم بلند ہوا تھا۔ اس کی ایک ہاں کے لیے وہ سب اس کی منت کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جو اسے اس درجہ اہمیت حاصل تھی۔ اسے خوشی ہونے لگی، مگر دوسرے ہی پل وہ گزارا وقت یاد آنے لگا جس میں اس کی توہین کی گئی تھی۔ لب بھینچے وہ ایک دم ہی ان سے دور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، ہمارا انکار کسی بھی صورت اقرار میں نہیں بدل سکتا۔ ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں تو وہ مایوس اور دل گرفتہ سے واپس لوٹ گئے۔ ان کے واپس جانے کے اگلے روز خود وسیم ارما سے بات کرنے کی خاطر ملتان پہنچا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا، کیسی ہو ارما؟ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ مجھ سے میرا حال دریافت نہیں کرو گی؟ اس کے انداز میں محبت نمایاں تھی۔ ارما نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ملگجے لباس میں بڑی شیو کے ساتھ وہ اسے کافی ڈسٹرب لگا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ہونے کو تھی، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود کو سنبھال کر نارمل سے انداز میں اس کا حال دریافت کیا۔ کیسے ہو؟ تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ اسی انداز میں بولتا وہ اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا، جس سے وہ نظر چرا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ اس کی طرف سے رخ پھیرتی جھنجھلا کر بولی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اس نے بابا جانی کے بعد سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ وجہ جو بھی تھی، اب جب وہ اس سے اور اس کی محبت سے انکار کر چکی تھی تو ایسے میں اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب ہی سنجیدہ سے انداز میں بولی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف وسیم کو بھی اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے وہ بات کر لینی چاہیے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ سو اپنی بے اختیاری کو اختیار میں کرنے کے بعد اس نے سوال کیا، تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ میری مرضی۔ وہ جتنا روڈ ہو سکتی تھی ہو رہی تھی تاکہ وہ اس سے مایوس ہو کر پلٹ جائے، مگر وسیم کو اس کا انداز اور لفظ دونوں ناگوار گزرے۔ محبت کے اس مقام پر آ کر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو مس ارما؟ تم شاید بھول رہی ہو، تم سے محبت صرف میں نے نہیں، مجھ سے محبت تم نے بھی کی ہے۔ ایسی محبت جس میں ہماری مرضی تھی۔ پھر کیا سوچ کر تم نے اپنی مرضی چلانے کا سوچا؟
اس کو سامنے کیے وہ سراپے سوال ہوا تھا۔ ہاں کی تھی تم سے میں نے محبت، مگر اب محبت نہیں رہی۔ خود کو اس سے اور شاید اس کے سحر سے آزاد کرتی وہ اس سے دور ہوئی تھی، مگر اس نے دوسرے ہی قدم پر جا لیا۔ محبت نہیں رہی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ارما؟ محبت کیسے نہیں رہی؟ یہ تو ہمیشہ کی ہوتی ہے، جو یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ اس کو سامنے کیے وہ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ جواب دینے کے باوجود خاموش رہی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے اس سے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا، ارما کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ مجھے وہ وجہ بتاؤ جس نے تمہیں محبت سے انکار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ واحد تھا جس نے اصل بات کو محسوس کیا تھا۔ ارما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سمے اس کے انداز میں، اس کے لفظوں میں توجہ کے وہ سبھی رنگ موجود تھے جس کی اسے خواہش تھی۔ اس کی اس درجہ توجہ محسوس کر کے ایک دم اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وسیم نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھا تھا۔ بتاؤ ارما، کس قدر والہانہ انداز تھا اس کا۔ اس کا دل چاہا ایک دم اس کے سینے سے لگ کر سسک اٹھے اور وہ سب اسے کہہ دے جو اس نے دل میں دبا کر رکھا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ ایسا کر بھی گزرتی، مگر نہ جانے کس سوچ نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ آنکھوں کو جھپک کر اس نے ابھرتی نمی کو پرے دھکیلا اور اس سے نظر چراتی بولی، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا وسیم، مگر آج مانگتی ہوں اس محبت کے صدقے جو تم نے مجھ سے کی۔ مجھے اپنے ساتھ سے آزاد کر دو۔ اس کے لفظ تھے یا کوئی بم جس نے اس کی ذات کو دھماکوں کی زد پر رکھ دیا تھا۔ اس سے محبت کا واسطہ دیے وہ اس سے جدائی طلب کر رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر جمے اس کے ہاتھ بے جان ہوتے اس کے پہلو میں آن گرے تھے۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس سمے اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا تھا۔ سنو، یہ وقت رخصت ہے، سکوت سفر طاری ہے، ختم عمروں کا زر باقی، لمحوں کی رہزگاری ہے۔ سنو، آنکھیں تو گمسم ہیں، دلوں میں آہوزاری ہے۔ سنو، یہ ضبط کا موسم نہیں، بے اختیار ہے۔ سنو، یہ آس کی ڈوری اٹھا لو ہاتھ سے میرے ہاتھوں میں کچے دھاگوں کی بے اعتباری ہے۔ وہ اب کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی، مجھ سے میرے اس فیصلے کی وجہ مت پوچھنا وسیم، میں وجہ نہیں بتا سکوں گی۔ بس اتنا جان لو، تم سے علیحدگی میرے لیے بھی اتنی ہی دشوار ہے جتنی تمہارے لیے ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ لاکھ ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے رخسار پر لڑکے تھے۔ وسیم نے اس کے گرتے آنسوؤں کو دیکھا تو ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ دیر اسی خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے ارما، کیونکہ مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا ہے۔ تم وجہ مت بتاؤ، میں بھی وجہ دریافت نہیں کروں گا۔ یقیناً کوئی خاص ہی وجہ ہوگی جس نے تمہیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تمہارے اس فیصلے کا احترام کروں گا۔ میں تمہیں اپنی اس محبت سے آزاد کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے کی، مگر میں اور میری محبت کبھی اس محبت سے آزاد نہیں ہو سکیں گے جو تم نے مجھ سے کی۔ زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو ایک آواز دے لینا، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ خود کو اس کا پابند کرتا وہ بڑے حوصلے سے بولا تھا، مگر ارما نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا، خود کو میرا پابند رکھ کر اپنی زندگی خراب مت کرو۔ میں چاہوں گی تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، بس تم کوئی اعتراض مت کرو۔ میں نے تمہاری بات مانی، اب تم میری بات مانو گی۔ ہاتھ اٹھا کر دھیرے سے مسکرا کر کہتا وہ اسے بہت بہادر لگا تھا۔ ارما باوجود کوشش کے کچھ بھی نہ بول سکی۔ وسیم کچھ دیر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ پیچھے وہ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتی تنہا رہ گئی۔ وسیم واپس جا چکا تھا۔ ان سب کی ہر طرح کی کوشش ناکام ہوئی تو احسن نے خاندان کے چند بڑے لوگوں کو ایک بار پھر گلزار پر دباؤ ڈالنے بھیجا۔ وہ کسی بھی صورت اسے راضی کر لینا چاہتا تھا، حالانکہ وسیم جاتے سمے اسے اس سب سے منع کر چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے یہ قدم اٹھا لیا تھا، جس کی وجہ سے گلزار کو بری طرح غصہ آ گیا، جس کے رد عمل کے طور پر اس نے ارما کا نکاح خفیہ طریقے سے منصور سے کر دیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اس نے یہ خبر لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچائی
تو ان کے ساتھ ساتھ سب کے اٹھتے اعتراض بھی اپنی موت آپ مر گئے۔ انہیں لگا اس کے اس قدم نے کریم خاندان کو اس بری طرح ہرا کر ایک ایسا تماچا رسید کیا ہے جو انہیں صدیوں یاد رہے گا۔ جس خاندان کی بیٹی کو انہوں نے کبھی دل سے بہو تسلیم نہ کیا، اسی خاندان میں آج ان کی بیٹی بہو بن کر شامل ہو گئی تھی۔ ان کو نیچا دکھا کر بھائی سے رشتہ مضبوط ہو جانے پر وہ حد درجہ خوش تھی۔ جیت کے نشے میں ڈوبی شاید اسے ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ وقت اور حالات کبھی بھی پانسا بدل سکتے ہیں۔ محسن کے خاندان والے شاید اسے قبول کر ہی لیتے اگر وہ خود واپسی کی کوئی کوشش کرتی۔ اگر انہوں نے فاصلہ رکھا تو اس نے بھی کبھی اس فاصلے کو مٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اسے ایسا کرنے کا موقع ملا بھی تھا تو وہ موقع اس نے خود گنوا دیا تھا۔ پہلے سے ناراض کریم خاندان اس سے مزید ناراض ہو گیا اور اس سے ہر طرح کے تعلق سے لا تعلقی کا باقاعدہ اعلان کر دیا، جس کی اسے قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ارما کے فائنل پیپرز کے فوراً بعد گلزار نے اس کو منصور کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ اس رخصتی میں محسن کے خاندان میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی تھی، نہ ہی گلزار نے انہیں بلانے کی ہمت کی تھی۔ البتہ وقت رخصت احسن نے اپنے ملازم کے ذریعے خوبصورت پیکنگ میں چھپا تحفہ ارما تک پہنچا دیا تھا، جو باقی تحفوں کے ساتھ اس کے ہمراہ اس کے سسرال آیا تھا۔ سسرال میں اس کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے کوئی موجود نہ تھا، سب اسی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ منصور کی دونوں بہنوں نے شدید تھکن کا اظہار کرتے ہوئے مزید کسی تکلف میں پڑنے سے منع کرتے ہوئے اس کو لے جا کر اس کے کمرے میں بٹھا دیا۔ یہاں اسے اکیلا چھوڑ کر وہ دونوں بھی باہر چلی آئیں۔ وہ خود بھی بری طرح تھکن محسوس کر رہی تھی اور اب ریلیکس ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان سب باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دی تھی اور اب ریلیکس ہو کر بیٹھی کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ کمرہ کسی قسم کی آرائش و زیبائش سے عاری تھا، شادیوں جیسے کوئی سجاوٹ ہی نہیں کی گئی تھی۔ البتہ کمرے کو خوب نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ کمرے کا خوب اچھی طرح جائزہ لے چکنے کے بعد جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اسے منصور کا انتظار تھا، جس کے متعلق وہ ذرا برابر بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مزاج کا اور کیسی سوچ کا مالک شخص ہے۔ منصور کو سوچتے سوچتے ایک دم اچانک ہی اس کی ذہنی روح بہہ گئی اور اس کے تصور میں وسیم آن کھڑا ہوا۔ آج کے اس دن کا ذکر کرتا وہ کس قدر شوق ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھرنے کو تھی کہ یکدم اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اب اس شخص کو سوچنے کا وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ اس نے فوراً سر کو اس طرح جھٹکا جیسے وسیم کے تصور سمیت وسیم کو بھی دماغ سے جھٹک پھینکنا چاہتی ہو۔ منصور کے لیے اس کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اپنی سوچ کو بہکنے سے روکنے کے لیے اس کو اور کچھ نہ سوجھا تو اپنے ساتھ لائے تحفوں کو دیکھنے کے لیے بیڈ سے اتر آئی۔ اس کے سامنے تحفوں کا ایک بڑا ڈھیر رکھا تھا۔ کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھتی ہوئی اس نے 2-3 گفٹ پیک اپنے سامنے کیے۔ تب اسے ایک دم احسن کے بھیجے گفٹ کا خیال آیا تو اس نے ہاتھ میں اٹھائے پیکٹ کو واپس رکھتے ہوئے احسن کے گفٹ کو تلاش کر کے اپنے سامنے کیا۔ دیکھنے میں یہ پیکٹ بالکل چھوٹا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ایک دم تجسس سا ہوا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جلدی سے گفٹ کی پیکنگ کو کھولا، جس کے اندر سے بلیک کلر کی نفیس ڈائری برآمد ہوئی۔ تایا جی نے مجھے ڈائری کیوں گفٹ کی؟ اسے ہلکی سی الجھن ہوئی۔ ڈائری کو کھولنے سے پہلے دروازے کی طرف نظر کی تھی، جو ابھی تک اسی طرح بند تھا، یعنی ابھی بھی منصور کی آمد کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ نظر کو دروازے سے ہٹا کر اس نے ایک بار پھر نظر ہاتھ میں پکڑی ڈائری کی طرف کی۔ پھر پلٹ کر ڈائری کو دیکھنے کے بعد اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ڈائری کو اوپن کیا، جس کے پہلے صفحے پر لکھی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر اس کی آتی سانس تک رک گئی۔ بابا جانی کی ہینڈ رائٹنگ! اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو مکمل وا کرتے ہوئے اس طرح دیکھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، مگر اس وقت جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے محسن کی ہینڈ رائٹنگ میں بڑی خوبصورتی سے بسم اللہ درج تھی۔ نامحسوس طریقے سے اس نے ان لفظوں پر انگلی پھیری تھی، بابا جان۔ اس کا دل ایک دم سے سسک اٹھا تھا۔ اس دکھ کے ساتھ ایک دھڑکا بھی تھا کہ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اگلا صفحہ پلٹا، جس پر محسن کریم کے نام کے ساتھ ایک تاریخ بھی درج تھی۔
جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ڈائری آج سے 30 سال قبل لکھی گئی تھی۔ یہ تو بابا جانی کی ڈائری ہے۔ مگر وہ ڈائری لکھتے تھے؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ بابا جانی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اسی شوق کی خاطر انہوں نے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بھی تیار کی تھی، جہاں وہ دن کا کچھ حصہ لازمی گزارتے تھے۔ شاید وہیں جا کر وہ ڈائری لکھا کرتے تھے۔ جب ہی آج تک وہ اس بات سے لا علم رہی تھی، اس سمے اس کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، مگر ممکن تھا اس کے سوالوں کے جواب اس ڈائری میں موجود ہوں۔ بہت ڈرتے ہوئے اس نے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا تھا۔ مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ اپنے ذم میں مبتلا نہ جانے میں تکبر کے کس مقام تک پہنچ جاتا جو اگر میری نظر نے اس آیت کا ترجمہ نہ پڑھا ہوتا۔ اس ایک پل میں آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آن گرا تھا، وہ بھی اس بری طرح کہ نہ بڑھنے کو آگے کوئی راستہ تھا، نہ پلٹنے کو کوئی جگہ۔ منہ کے بل گرا اسی ایک وقت کو سوچ رہا تھا جس میں نے آبگینے کو خود سے کمتر اور حقیر جان کر ٹھکرا دیا تھا۔ آبگینے رحیم، جسے میں نے ہمیشہ ناسمجھ اور کم عقل سمجھا، جس کے متعلق میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ محبت بھی کر سکتی ہے، وہ ہمیشہ سے مجھے جذباتی اور ضدی لگی۔ اس کو ایسا سمجھنے میں شاید اسی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے متعلق میری یہ سوچ ہمارے بچپن کے ساتھ پروان چڑھی۔ اسے میں نے ہمیشہ اسی طرح دیکھا، اپنی من پسند چیز کے متعلق حد سے زیادہ پوزیسو، من چاہی چیز کے نہ ملنے پر ضد کر کے حاصل کرنے والی۔ منہ سے اگر وہ چیز حاصل نہ کر پاتی تو چھین کر حاصل کر کے چھوڑتی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرا بہترین رزلٹ آنے پر ابا جی نے مجھے بہترین پین گفٹ کیا تھا۔ میں ابا جی کا پیارا اور ان کا دیا گفٹ پا کر حد درجہ خوش تھا، مگر بدقسمتی سے اس پل آبگینے وہاں آ گئی۔ میرا گفٹ دیکھ کر اس نے ابا جان سے اسی طرح کا پین اسی وقت گفٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کی اس بے وقت فرمائش کو سن کر میں نے بہت ڈرتے نامحسوس انداز میں اپنے گفٹ کو جیب میں چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر میرا ڈر اسی وقت حقیقت کا روپ دھارے سامنے آ گیا جب ابا جی نے میری اتری صورت دیکھنے کے باوجود میرا پین اسے دے دیا۔ اس ایک پل میں مجھے حد سے زیادہ غصہ آیا۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں سے چیز چھین کر خوش ہونے والی۔ میں نے غسیلی نگاہ جو اس کی طرف کی تو اس کے چہرے پر سجے جیت کے دل جلے تاثرات دیکھ کر میرے دل میں ایک دم سے اس کے لیے ڈھیروں نفرت نے جگہ بنا لی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اس سے اکتاہٹ اور بیزاری اسی وقت سے میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی، مگر میں اس سے جتنا دور بھاگتا وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے میں اس سے اور زیادہ چڑھنے لگا۔ ایسے میں اس کا مجھ سے محبت کا اظہار، میرا دماغ بری طرح الٹ گیا۔ میں مر کر بھی اس جیسی ناپسندیدہ ہستی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت میرے بچپن کو ایک ڈر اوت کر آیا جو ہمیشہ مجھے ڈرایا کرتا تھا کہ کہیں اس کی ضد پر ابا جی میری پسندیدہ چیز اسے نہ تھما دیں۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس بار بھی اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابا جی زبردستی اسے میری زندگی میں شامل نہ کر دیں۔ اس سے بچنے کی خاطر میں نے ہر وہ طریقہ اپنایا جو میں اپنا سکتا تھا، مگر وہ کسی بھی طرح پیچھے نہ ہٹی۔ شاید اس نے میرے انکار کو ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، یا شاید وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ وہ اتنی حسین تھی جتنے حسن کی کوئی بھی مرد چاہ کر سکتا ہے۔ مگر میں، شاید میری جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو اتنی حسین لڑکی کو اپنے لیے یوں پاگل ہوتے دیکھتا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگ جاتا، مگر میں… کاغذ پر سجے لفظوں پر دوڑتی اس کی نظریں اب ایک جگہ رک سی گئی تھیں۔ آگے کچھ درج نہ تھا، اس کے سامنے صفحہ خالی پڑا تھا۔ نہ جانے بابا جانی آگے کیا لکھنا چاہتے تھے جو یوں صفحات ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ مزید جاننے کی خواہش میں اس نے تیزی سے اگلا صفحہ پلٹا، مگر پچھلے آدھے ادھورے صفحے کی طرح یہ صفحہ بھی بالکل کورا تھا۔
اس نے الجھ کر اگلا صفحہ پلٹا، مگر اسے بھی خالی پا کر اس نے بے تابی سے ایک ساتھ 2-3 صفحے پلٹے۔ 5ویں صفحے پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں نے تیزی سے لفظوں پر دوڑنا شروع کیا تھا۔ میں آبگین رحیم سے کسی بھی صورت چھٹکارا چاہتا تھا، جس کی قیمت خود اس نے میرے سامنے گلزار کی صورت میں رکھ دی۔ گلزار خاندان اور حیثیت میں کسی بھی طرح میرے برابر کی نہیں تھی۔ میرے سامنے اب 2 راستے تھے، آبگینے اور گلزار۔ گو کہ دونوں راستے ہی انتہائی دشوار تھے، مگر آبگینے ایک ایسا راستہ تھی جس پر سفر کی غلطی میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو اس سے بچنے کی خاطر بنا کچھ سوچے میں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یعنی کہ گلزار سے شادی۔ بنا سوچے سمجھے اٹھائے جانے والے میرے اس قدم کی وجہ سے مجھے آبگینے سے نجات تو مل گئی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ اس سب میں گلزار کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ اپنے حالات سے فرار کی خواہش نے گلزار کو میرا نام تو دے دیا، مگر وہ میرا ساتھ کبھی نہ پا سکی۔ شاید وہ اس ساتھ کو پا بھی لیتی جو اگر وہ مجھے سمجھ لیتی۔ خاموشی سے ڈائری پڑھتی ارما کے سامنے بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھ رہا تھا۔ وہ سب اس کے سامنے تھا جو گلزار نے اس سے چھپا لیا تھا۔ آگے وہ سبھی حالات درج تھے جو گلزار اور محسن کی زندگی میں نئے موڑ لانے کی وجہ بنے تھے۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ ارما نے تیزی کے ساتھ ڈائری کے بہت سے صفحات پڑھے تھے۔ ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ سکون کی تلاش میں بھٹکتا شخص اس وقت تک بے سکون رہتا ہے جب تک وہ اپنی بے سکونی کی وجہ تلاش نہیں کر لیتا۔ آبگینے سے نجات کے بعد میں نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ میں نے اپنا ہر ڈر خوف اپنی زندگی سے ختم کر دیا ہے، مگر یہ میری بھول تھی۔ شاید محبت نے اپنے یوں رد کرنے کو پسند نہیں کیا تھا، اسی لیے اس نے میری زندگی میں ہمیشگی والی بے سکونی لکھ دی تھی۔ محبت، وہی محبت جو آبگینے نے مجھ سے کی، ایسی محبت جو شاید ہیر نے اپنے رانجھے سے کی ہوگی۔ ہاں، آج مجھے اعتراف ہے کہ اس پاگل لڑکی نے مجھ سے سچی محبت کی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس شاید کبھی نہ ہوتا جو اگر وہ اس دن مجھ سے ملنے نہ آئی ہوتی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے رو کر مجھ سے معافی طلب کی تھی اور میں نے ہمیشہ کی طرح اسے جھڑک دیا تھا۔ اس وقت میں اسے معافی دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کبھی اس کی محبت اور اس کے آنسو دیکھ کر نہیں پگھلتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں اس سے ڈرتا تھا، یا شاید اس کی اس محبت سے جس میں شدت سے زیادہ جنون شامل تھا، ایسا جنون جس نے مجھے اس سے نفرت پر مجبور کیا۔ یہی وجہ تھی اس وقت روتی ہوئی وہ مجھے ہمیشہ سے کہیں زیادہ زہر لگی تھی۔ میں نے انتہائی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے زہریلے انداز میں کہا تھا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو زندگی میں کبھی دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ چلی جاؤ میری زندگی سے اتنی دور کہ پھر کبھی میں تمہاری شکل نہ دیکھ سکوں۔ شاید پھر کبھی میرا دل تمہیں معاف کر دے۔ اس وقت یہ سب کہتے مجھے اپنے لفظوں کی سنگینی کا ذرا بھی احساس نہ تھا، مگر اب سوچوں تو شدید احساس ستانے لگتا ہے۔ مگر اس نے میرے لفظوں کا مان رکھتے ہوئے اپنی محبت کا ثبوت کچھ یوں دیا کہ میں دنگ رہ گیا۔ میرے کہنے کے ٹھیک 15 دن بعد وہ شادی کر کے ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ اس بار اس نے مجھ سے ملنے کی کوئی آخری کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر آج میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اس کی محبت رائے گاہ نہیں گئی۔ مجھے اعتراف ہے، مجھے اس سے محبت ہو ہی جاتی جو اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی۔ میرے اس ایک اعتراف کے لیے اس نے مجھ سے محبت کی، مگر اب اس ایک اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اپنے راستے پر شاید آگے بڑھ چکی تھی اور خود میں بھی۔ پچھتاوے میں گرا گلزار کو بھگت رہا تھا جو شاید محبت کی بد دعا کی صورت مجھ پر مسلط کر دی گئی تھی۔ نہ جانے وہ ایسی کیوں تھی، خود میں مگن، سب سے بے خبر، اپنی کرنے والی۔ جو بھی تھا، اب ہر صورت مجھے اس کے ساتھ نبھا کرنا تھا کہ اب وہ میری عادت کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ آج شمیم آپی نے ارما کے لیے وسیم کا رشتہ دیا۔ میں حد درجہ خوش تھا۔ میرے اپنوں نے میری ہر غلطی کو معاف کر کے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے ارما کا رشتہ وسیم کے ساتھ طے کر دیا۔ میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا اس رشتے سے گلزار بالکل بھی خوش نہ تھی۔ میں چاہتا تھا وہ میرے خاندان میں مل جل کر رہے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ ان سب سے دور بھاگتی تھی۔ شاید اسے برا لگتا تھا کہ میں اپنوں سے پھر جڑ گیا۔
جبکہ وہ اپنوں سے الگ تھی۔ اس ایک بات کو محسوس کرنے کے بعد میں گلزار کے علم میں لائے بنا آج گلزار کے بھائی کے گھر اس کے بھائی سے ملاقات کی خاطر آیا تھا، جہاں پر میرا استقبال بڑی ناگواری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ماضی میں جو خطا مجھ سے سرزد ہوئی تھی اس کا مجھے احساس تھا، اس لیے سر جھکا کر ان کی تمام تلخ باتوں کو پی گیا تھا۔ میں نے ان سے معافی طلب کرنا چاہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھے نہ سہی مگر گلزار کو معاف کر دیں، اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ میری عاجزی سے طلب کی گئی معافی کو انہوں نے بری طرح رد کرتے ہوئے مجھے اپنے گھر سے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ میں واپس چلا آیا، بالکل اسی طرح خالی ہاتھ جس طرح کبھی میں نے آپ گینے کو لوٹا دیا تھا۔ مجھے آج اپنی بہت سی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا جن کا مداوع تو ممکن نہیں تھا، مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس سب کا ذکر گلزار سے بالکل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز بھی نہیں چاہوں گا اسے پتہ چلے کہ اس کا بھائی کسی بھی صورت اسے معافی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایک آخری کوشش ضرور کروں گا کہ گلزار ماضی کو بھلا کر میرے خاندان میں شامل ہو جائے تاکہ اسے اپنوں کی کمی کا احساس نہ ستائے۔ ارما ڈائری پڑھتی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے صفحات کے درمیان انگلی اڑس کر ڈائری بند کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو موتی کی صورت بہتے ہوئے رخسار پر لڑکے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک وہ بابا جانی سے بری طرح بدگمان تھی، مگر اب سب کچھ جان لینے کے بعد وہ خود سے شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ حالات جو بھی تھے اس سب میں قصوروار وہ تینوں ہی تھے، مگر اس سب کے باوجود ان تینوں نے اپنی اپنی زندگیوں کی بربادی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا دیا تھا، ماں سوائے محسن کے، جس نے اپنی غلطی کو دیر سے سہی مگر قبول کر لیا تھا۔ بابا جانی، وہ ایک دم محسن کو یاد کرتی بری طرح روئی تھی۔ سیدھی ہوتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف اور غور سے دیکھا تھا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں یہ سوال کل بلایا تھا، میری ماں اور میرے باپ کو اپنانے سے انکار کرنے کے باوجود یہاں کے لوگوں نے اسے کس طرح اپنا لیا تھا؟ سوال بڑا تھا اور بر وقت ابھرا تھا، مگر اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ گہری سانس بھرتی، بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی اس نے دوبارہ ڈائری کھولی تھی، جہاں مختصر سے پیراگراف نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ گلزار مجھ سے خفا ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں ایک بار آپ گینے سے ضرور ملوں گا، اسے بتاؤں گا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اپنی ہر بددعا، اپنا ہر لفظ اس سے واپس لے لیا ہے۔ اسے کہوں گا وہ اپنا سکون مجھ سے واپس لے کر میرا سکون مجھے لوٹا دے، تاکہ میرے پاس گلزار کو دینے کے لیے ایک سکون تو موجود ہو۔ یہ آخری تحریر تھی جس پر درج ڈیٹ سے اگلے روز محسن کریم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے والا تھا تو زندگی نے اس کو مہلت ہی نہیں دی تھی۔ سب کچھ درمیان میں ادھورا چھوڑے وہ جا چکا تھا۔ اس کے دل میں گلزار کے لیے بہت ساری ناراضگی پیدا ہوئی، جسے دباتے ہوئے اس نے ڈائری کو بند کر دیا۔ اس نے پیکنگ ریپر اٹھاتے ہوئے بڑی فکر سے سوچا تھا، اب سب جاننے کے بعد اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا سزا سے کسی صورت کم نہیں ہوگا۔ ہونٹ کا نچلا کونا دانت میں دباتے ہوئے وہ اٹھنے کو تھی، جب ڈائری کو دوبارہ پیک کر کے رکھتے ہوئے اس کی گود میں طے کیا ہوا صفحہ آن گرا۔ اس نے حیرت اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ صفحہ اٹھایا تھا۔ نہ جانے اب کس انکشاف کا ہونا باقی تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی تھی۔ اس نے صفحے کی طے کھولی اور اسے اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ پیاری ارما بیٹی، تم نے ہمارے ساتھ جو بھی رویہ رکھا اس کے لیے ہم تمہیں دل سے معاف کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں تمہاری ماں نے ضرور کوئی غلط بیانی کی ہوگی جس کی وجہ سے تم سب ہم سے اس قدر بدظن ہو گئے ہو۔ ہمارے محسن کی غلطی اتنی بڑی ہرگز نہیں تھی بیٹا کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد اس طرح اس سے بدظن ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے باپ کو دل سے معاف کر دو۔ میں نے جو بھی کہا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ تمہاری شادی وسیم سے ہو جائے، جو تم سے حد درجہ محبت کرتا ہے، مگر تمہارے باپ کی اور ہماری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ جو بھی ہوا، ہماری نظر میں محسن کے ساتھ گلزار اور آبگینے بھی قصوروار ہیں، مگر حقیقت جو بھی تھی وہ خود محسن ہی جانتا تھا۔ میں تمہیں محسن بن کر رخصت کرنا چاہتا تھا، مگر خیر،
محسن کی یہ ڈائری مجھے اس کی کتابوں میں سے ملی ہے. میں نہیں جانتا اس میں کیا درج ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ تمہیں دینی چاہیے یا نہیں، مگر پھر بھی اس امید پر بھیج رہا ہوں کہ شاید اس میں کچھ ایسا درج ہو جس کو پڑھ کر حقیقت تم پر آشکار ہو جائے. کاش کہ یہ ڈائری مجھے تمہارے نکاح سے پہلے مل گئی ہوتی، تو پھر شاید اب حالات یہ نہ ہوتے. پھر شاید میں یہ سب کرنے سے تمہاری ماں کو روک لیتا. شاید تمہاری ماں سبھی حالات سے خوب واقف تھی، اسی لیے پہلے ہی تمہارا خفیہ نکاح کر دیا. اب جب یہ ہو گیا ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کو بہت سی دعائیں ہیں. تم اپنی نئی زندگی میں داخل ہو چکی ہو. خدا کرے کہ ہمارے سبھی واہمے اور خدشے غلط ثابت ہوں اور منصور تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے. آمین. آخر میں بس یہ کہوں گا، جب بھی تمہیں ہماری ضرورت محسوس ہو یا ہماری یاد ستائے تو بیٹا بغیر کسی جھجک اور کچھ بھی سوچے بنا ہمارے پاس چلی آنا. ہمارا دل اور دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھنا اور ہمیشہ خوش رہنا. خدا تمہارا حامی و ناصر. تمہارا تایا احسن کریم. ہاتھ میں پکڑے احسن کے اس چند سطروں کے خط میں اس کے لیے وہ سبھی کچھ تھا جو اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر گزرا تھا. ان کی محبتیں ہر لفظ سے آیا تھیں. وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی. یہ میں نے کیا کر دیا؟ احساس ندامت سے چور وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا پا رہی تھی. نہ جانے سب میں خدا کی کیا مصلحت پوشیدہ تھی جو زندگی کے اس موڑ پر لا کر اس کے سامنے وہ سبھی حقیقتیں عیاں کر دی تھیں جو ہمیشہ اس سے چھپی رہی تھیں. محسن کریم کی نادانی اور ان پر گزری تمام اذیتیں، آبگین رحیم کی ضد اور اس کی محبت میں چھپا جنون، گلزار کی حقیقت، سبھی کچھ تو اس نے جان لیا تھا. اسے سوچ کر ہی افسوس ہونے لگا تھا. حالات جیسے بھی رہے تھے مگر اس کی ماں کو اسے اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. اور وسیم، اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے بری طرح کچلا تھا، یوں جیسے اپنی تمام اذیت کو کچل ڈالنا چاہتی ہو. آنسو بری طرح اس کی آنکھوں سے رواں تھے. دبی دبی سی سسکاریاں وقفے وقفے سے اس کے لبوں سے آزاد ہو رہی تھیں. ان بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ اسے وسیم کی محبت بھی بری طرح سے رونے پر مجبور کر رہی تھی. جو بھی تھا مگر یہ بات سچ تھی. محسن کریم اور ارما محسن کی زندگیوں میں محبت نے بالکل سچائی اور ایمانداری کے ساتھ دخل دیا تھا. یہ ان کی قسمت تھی جو وہ انہیں برت نہ سکے. ایک دم بہت سی تھکن نے اسے آن گھیرا. خط کو ڈائری میں رکھ کر کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی. پلٹ کر واپس بیڈ کی طرف آتے وہ درمیان میں رک کر کھڑی ہوئی. خالی نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگی تھی. پوری رات کے انتظار کے بعد منصور ابھی تک کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا. اس کا نہ آنا اسے بری طرح گھل رہا تھا. اب اسے ہر سوال کا جواب ملا تو اس نے خود ہی سوچ لیا کہ منصور نے کمرے میں آنا ہی نہیں تھا. ایسے میں بیٹھ کر اس کا مزید انتظار کرنا فضول تھا. اس نے چینج کر لینے کا سوچا اور اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی نیت سے چینج روم میں چلی آئی. عروسی لباس اور زیورات سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ ہلکے کام والا گلابی جوڑا پہن کر باہر آئی تو دور سے آتی ہوئی فجر کی آذان کو سن کر بری طرح چونک گئی. اسے جاگتے پوری رات گزر گئی تھی. رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. سونے کی اسے کوئی خواہش بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی. سو وضو کرتی جائے نماز پر آن کھڑی ہوئی. خدا کے حضور جھک کر آنسو بہاتے ہوئے اسے اپنا دل بڑا ہلکا ہوتا محسوس ہوا تھا. دکھ کی انتہائی کیفیت میں بھی اس کے لبوں پہ اس وقت خدا سے کوئی شکوہ نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور تھا، زندگی کے اس نئے رخ پر حیران و پریشان ہوتی. وہ صرف اتنا کہہ رہی تھی، اے اللہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں جانتی اس میں تیری کیا مصلحت پوشیدہ ہے. ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ تو جو بھی کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا. میری بس اتنی التجا ہے، ان حالات میں مجھے وہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو. خدا کے حضور جھکی اس سے ہم کلام ہوتی. نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی اور وہ وہیں سجدے میں ہی سو گئی. وہ نہ جانے کب تک سوتی رہتی جو اگر کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش نہ کرتا. جگانے والا شاید بہت غصے میں تھا جو اس نے اپنا سارا غصہ اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر نکالنے کی کوشش کی تھی. کس طرح کی لڑکی ہے یہ جو ایسے حالات میں بھی اسے نیند آ رہی ہے؟
ایک دوسری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے بولنے والے کو نیند بھری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں اس کے سامنے منصور خود اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ساری نیند منٹوں میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ماں باپ ایسے تھے اور یہ نمازیں پڑھ رہی ہے۔ منصور کے باپ نے زہر اگلا تھا۔ اس کا دل ایک دم دنگ رہ گیا۔ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنی ماں کے سگے بھائی کو دیکھا۔ وہ شخص آج بھی ان سے نفرت کرتا تھا، تو پھر اس نے ان سے رشتہ داری کیا سوچ کر کی تھی؟ رات کو اس کے سامنے لٹکتا سوال دوبارہ آن کھڑا ہوا تھا۔ نمازیں کہاں ابو جان؟ یہ ہمارے لیے بد دعائیں کر رہی ہوگی۔ منصور کی بہن نے بھی منہ کھولا تھا۔ وہ اسی طرح آنکھیں پھاڑے ان سے سوال کر رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے لیے بد دعا کیوں کروں گی؟ کیونکہ ہم نے تجھے تیرے عاشق سے الگ جو کروایا ہے۔ مامی نے کس قدر عامیانہ زبان استعمال کی تھی۔ وہ جیسے زمین میں گڑنے لگی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سب اس کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے تھے۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اسے اپنے بیٹے کی بہو کیوں بنا کر لائے تھے؟ حیران و پریشان سی اس نے الجھ کر ان سب کے بیچ کھڑے منصور کو دیکھا، جو ان کے ساتھ انہی کی طرح کے تاثرات لیے بالکل اجنبی بنا کھڑا تھا۔ اسے اب کسی قسم کی کوئی خوش فہمی باقی نہیں بچی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں منصور سے چھوٹی سی امید ضرور پیدا ہو گئی تھی، جو اب اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر بالکل ختم ہو گئی۔ وہ ان لوگوں کے سامنے ہرگز بھی رونا نہیں چاہتی تھی، جن کے دل برسوں پرانی بات کو لے کر آج تک زہر سے بھرے پڑے تھے، مگر وہ ایک انسان تھی جس کا دل دھڑک دھڑک کر اسے اس کے زندہ ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی آنسو بڑی تیزی کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ دھندلی آنکھوں اور خاموش لبوں کے ساتھ وہ ان کٹھور لوگوں کو طرح طرح کی بولیاں بولتے دیکھے جا رہی تھی۔ جیسی اس کی ماں ویسی ہی یہ ہوگی، فارغ کریں بھائی اسے۔ آسما نے بڑے کاٹدار لفظوں میں ایسی بات کہہ کر اس کی ذات تک کو روند ڈالا تھا۔ وہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ ان پتھر دل لوگوں کے سامنے رونے اور بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ جو کچھ انہوں نے سوچ کر کیا تھا ان کے لیے وہی سب ٹھیک تھا، مگر پھر بھی اس نے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا، جب ہم سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو مجھے اپنے بیٹے کی بہو بنا کر اس گھر میں کیوں لائے؟ رات سے دل میں اٹھتے سوال کو آخر وہ زبان پر لے ہی آئی، جسے سن کر مامی جی بڑی طنزیہ ہنسی ہستی بولی، کسی خوش فہمی میں ہرگز مت رہنا۔ تمہیں اس طرح اس گھر میں لانے کا مقصد صرف اور صرف اس بدنامی کا بدلہ لینا تھا جو تمہاری ماں کی وجہ سے ہمارے حصے میں آئی۔ تم لوگوں کا کیا؟ بھگت تو ہم رہے ہیں۔ یہ ہماری بیٹی جو کسی بھی رشتے کے انتظار میں باپ کے گھر بیٹھی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف تمہاری ماں ہے، کیونکہ لوگ ہمارے خاندان کی کسی بیٹی کو اپنانے کو تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس خاندان کی ایک لڑکی کے بھاگ جانے کی وجہ سے باقی سبھی لڑکیاں اسی ایک نظر سے دیکھی جا رہی ہیں۔ برسوں سے ہمارے دل میں ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے، تمہاری ماں کو ہم کبھی اور کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ اپنی بیٹی کو سامنے کیے وہ حد درجہ جذباتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ارما کی نظر جھک گئی۔ وہ اسی ماں کی بیٹی تھی جس نے ان سب کو ان حالات سے دوچار کیا تھا۔ ان کا غصہ، ان کی اس درجہ نفرت شاید اپنی جگہ بالکل بجا تھی، مگر اس کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ گلزار کی بیٹی تھی، مگر بیٹی تو وہ محسن کی بھی تھی۔ قصور تو آسما کا بھی نہیں تھا، مگر وہ بھی سزا بھگت رہی تھی۔ اس سمے اسے آسما سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس سے کسی نے کوئی ہمدردی نہیں کی تھی۔ منصور نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس ایک رات کے فرضی رشتے کو ختم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا تھا۔ ارما محسن، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پل میں جیسے سب کچھ ختم ہوا تھا۔ وہ سانس رو کے ساکن سی اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ گلزار بڑی خوش سی ارما کے گھر جانے کی تیاریوں میں لگی تھی کہ آج صبح کا ناشتہ اسے وہاں لے کر جانا تھا۔ سب کچھ اچھی طرح تیار کروانے کے بعد وہ خود تیار ہو رہی تھی جب اجڑے روپ میں سرد سی ارما اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اسے اس طرح اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر وہ حد درجہ حیران و پریشان سی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارما بیٹا، سب خیریت تو ہے؟
تم یوں اس طرح اس وقت یہاں؟ اس کے سوال کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی تھی، پتھر کی طرح خاموش کھڑی۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی اس درجہ خاموشی اسے دہلانے کو کافی تھی۔ تبھی بری طرح بوکھلاتے ہوئے اس نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر کہا تھا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ارما، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ ارما آپی بولے نا۔ سوہا اور شہزاد بھی وہیں آ گئے تھے۔ اس نے اسی خاموش نظر سے ان دونوں کے پریشان چہروں کو دیکھا اور لبوں کی ذرا سی جنبش کے ساتھ سرگوشیانہ انداز میں جیسے دھماکہ کیا تھا، منصور نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ طلاق؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا جو اول فول بکے جا رہی ہو؟ گلزار کے لفظوں سے کہیں زیادہ بے یقینی اس کے انداز سے عیاں ہو رہی تھی، یوں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ منصور اس طرح بھی کچھ کر سکتا ہے۔ مگر شاید وہ یہ بھول رہی تھی، یہ دنیا ہے جہاں کے لوگ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی انسان کے کیے اس فعل کو کبھی معاف نہیں کرتے جس سے انہیں تکلیف و ذلت برداشت کرنا پڑی ہو۔ میں پاگل نہیں ہوں امی، نہ ہی اول فول بک رہی ہوں، وہی بتا رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ اس نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی سے ذرا اونچی آواز میں لب کشائی کی تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ منصور نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ حد درجہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اس ماں کی بیٹی جس نے ان کے گھر سے بھاگ کر ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی۔ اس رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے آپ کی بیٹی سے شادی کروائی اور طلاق دے دی تاکہ اس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ روئیں۔ آپ اور بابا جانی کی وجہ سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب اس طلاق کی بدنامی کے بعد آپ اور کریم خاندان بھی تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے امی۔ آنسو ایک بار پھر موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے برسنے لگے تھے۔ اس کے کہے ہر لفظ نے بھاری پتھروں کی صورت اختیار کر کے گلزار کو سنگسار کرنا شروع کر دیا۔ وہ سانس روکے اسے بولتے سن رہی تھی، آپ نے ہمیں ادھوری حقیقت بتا کر ہمیں ہمارے اپنوں سے الگ کیا، ہماری نظروں میں ہمارے بابا جانی کو قصوروار ٹھہرا دیا، مگر حقیقت تو یہ ہے امی، قصوروار اگر بابا جانی تھے تو قصوروار تو خود آپ بھی تھیں۔ کیوں آپ نے ہم سے غلط بیانی کی امی؟ وہ سراپائے سوال بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، جیسے آج روزے محشر برپا ہو گیا ہو، جس میں اس سے اس کے کیے کی جواب طلبی کی جا رہی تھی۔ ارما کتنی ہی دیر اس کے بولنے کی منتظر رہی، مگر اب وہ بولتی بھی تو کیا، ہر حقیقت تو اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ اس کو اس طرح خاموش دیکھ کر ارما نے انتہائی دکھ سے کہا تھا، آپ میری ماں تھی امی، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے استعمال کیے جانے کا بدلہ مجھے اس طرح استعمال کر کے لیا۔ دکھ کی شدید کیفیت میں وہ استہزائیہ خود پر ہنس رہی تھی۔ میں نے تمہیں استعمال نہیں کیا ارما، ایسا کہہ کر اس نے اس کے دکھ کو کم کرنے کی ذرا سی کوشش کی تھی۔ تو پھر کیا کیا امی؟ وہ مزید دکھی ہوتی استفہامیہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بس کچھ بولتی وہ ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گئی تھی۔ اب خود اپنی زبانی وہ اسے وہ سب کچھ کیسے بتاتی جو کچھ اس نے سوچ کر یہ سب کیا، وہ سب انہیں بتا کر وہ مزید ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ بت بنے کھڑے سوہا، شہزاد اور لوٹی پوٹی ارما مجرم بنی کھڑی گلزار کو خاموش نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے وہ سب انکشافات ہوئے تھے جس نے ان کی بولتی کو بری طرح بند کر دیا تھا۔ ارما نے دکھی نظروں سے ماں کو اس طرح بولتے سے چپ ہوتے دیکھا اور لب بھینچ کر ان کے کمرے سے نکل گئی۔ اب تک کا سفر دشوار ضرور تھا، مگر اب شاید آگے کا راستہ بالکل صاف اور روشن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا سب سے پہلے اسے اپنے پیاروں سے اپنے غلط رویے کی معافی طلب کرنا تھی، پھر آبگین رحیم کو برسوں پرانی اذیت سے آزادی دلا کر اس کی محبت کا یقین تھمانا تھا، اور آخر میں اسے اپنی محبت یعنی وسیم کی طرف بڑھ کر اس کے انتظار کو ختم کرنا تھا۔ سوہا اور شہزاد بھی اس کے پیچھے اس کے پاس چلے آئے تھے، جبکہ اپنے کمرے میں گلزار پچھتاووں کے درمیان اکیلی کھڑی سوچ رہی تھی، کیا مجھے کبھی کوئی معاف نہیں کرے گا؟ آخر میرے کیے کی سزا میری اولاد کو کیوں دی گئی ہے؟ ان سوالوں کا خود اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ انتقام کی جس آگ میں جل کر
اس نے دوسروں کا سکون برباد کرنا چاہا تھا، آج اسی انتقام نے خود اسی کا سکون بری طرح برباد کر دیا تھا۔ کسی کے منہ پر تماچا مارنے کی خواہش نے اسی کے منہ پر بڑا سخت تماچا رسید کیا تھا۔ اپنی پوری زندگی کو سوچتے ہوئے وہ بری طرح تھک کر ہانپنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ خود ہی زمین پر گر سی گئی۔ وقت نے اسے آئینہ دکھاتے ہوئے یہ سچ اس پر واضح کیا تھا، ضد میں جوڑے گئے رشتے ہمیشہ بے وقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر انہیں نبھانے کی کوشش کی جائے تو بھی آبلہ پائی مقدر بنتی ہے، اور اگر انہیں توڑ دیا جائے تو بھی انسان آبلہ پا ہو کر رہ جاتا ہے۔